باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف جس طرح ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام پر، اوحینا اور ہم نے وحی کی الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط ان کے بیٹوں، و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، وآتینا اور ہم نے دیا داؤد کو زبور و رسل اور رسول، قد قصصناہم علیک ہم نے ذکر کیا ان کا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، و رسل لم نقص علیک اور ایسے رسول جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، بہت سارے رسولوں کا ذکر کیا ہم نے اور کچھ کا نہیں بھی کیا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو جو اہم اعتراض تھا یہودیوں کا کہ آپ ایک بار بھی آپ ہماری طرف کتاب نازل فرمائیں یا لے آئیں، اس کا جواب اللہ نے مختلف طریقوں سے دیا ہے کہ جو ایک بار کی آیت میں اس کو مانا کیوں نہیں مانا، اور ان کو جو ان کے بعد میں ان کو شہید کیوں کیا دوسرے نبیوں کو، اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ اتنے رسول ہیں جتنے بعد میں ہم نے ان کو بھیجا ہے، تو کیا ان پر ایک بار کی ساری کتاب نازل اتری ہے؟ اور اگر یہی اصول مانا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک بار کی کتاب کا نازل ہونا ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام پر بھی ایک بار کی کتاب نازل ہو، تو یہ بتاؤ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا ہے، تو پھر یہ بھی شرط لگاؤ گے کہ ہم کسی نبی کو نہیں مانیں گے جب تک اس کی یہ خاصیت نہ ہو۔ اب اتنے بھی رسول آئے ہیں، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام، کیا انہوں نے اسی طرح کلام کیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا ہے؟ نہیں، یہ کوئی اصول تو نہ ہوا کہ پھر آپ نے تو پھر تمام نبیوں کو آپ نے جو ہے وہ ان کو انکار کر دینا ہے۔ اللہ نے مختلف طریقوں سے ان کا اس رد فرمایا ہے۔ رسولن ہم نے رسول بھیجے مبشرین خوشخبری دینے کے لیے، منذرین اور ڈر سنانے کے لیے، لئلا یکون تاکہ نہ ہو للناس لوگوں کے لیے اللہ پر حجت بعد رسولوں کے، یعنی کہ کوئی عذر نہ ڈالے کہ اللہ تو نے ہمیں عذاب کیوں دیا، ہماری طرف کوئی رسول تو بھیجتا ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، آخرت پہ ایمان لے آتے، تو نے رسول نہیں بھیجا تو نے ہمیں عذاب دے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے رسول بھیجتے ہیں کہ وہ رسول جا کے انہیں ڈرائیں اور خوشخبری دے کے کہ تم مانو گے جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تمہارا حساب سخت ہوگا۔ وکان اللہ عزیزا حکیم، اللہ عزت والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یہ سارے اللہ کے حکمت کے کارنامے ہیں۔ لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، بما اس پر کہ انزل الیک، کہ اللہ نے تمہاری طرف اس کتاب کو نازل کیا۔ اگر یہ یہودی نہیں مانتے نا، کبھی یہ جو مختلف ہیلے اور بہانے کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر یک بار بھی قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، یہ چیزیں جو یہ کرتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ انزلہ بعلم، اس نے اپنے علم سے اس کو نازل کیا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی اللہ گواہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ کے راستے سے، قد ضلوا بے شک گمراہ ہوئے، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے کہ اللہ، لیغفر لهم، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ولا لیہدیم طریقہ، نہ اللہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، الا طریق جہنم، لیکن ان کے لیے راستہ کون سا ہوگا؟ جہنم کا، خالدین فیہ، اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے ابدا۔ وکان ذالک، اور یہ اللہ پر یسیر آسان ہے، کسی کو جہنم میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم، آئے تمہارے پاس، الرسول، رسول آیا تمہارے پاس، بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، تو ایمان لے آؤ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تکفروا، اگر تم نے انکار کر دیا، فإن للہ، بے شک اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی تو اللہ کے لیے ہے سارا کچھ۔ وکان اللہ علیما حکیم، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ، اور مت کہو اللہ پر، الا الحق، مگر سچ بات کہنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کہتے تھے اللہ پر حد سے کس طرح بڑھ جاتے، کہتے تھے انما المسیح، اللہ فرماتا ہے انما المسیح، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم، ٹھیک ہے، عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول، وکلمہ، تو اس کا کلام ہے، جسے اللہ نے فرمایا کن ہو جا تو ہو گئے، القاہا، اس نے ڈالا،
इला मरियम रूह मरियम तरफ रूहन और एक ख़ास रूह है मिन मुझसे फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूली अल्लाह पर ईमान ले और रसूल पर वला तक़ूलू सलासा ये न कहो कि माबूद तीन है अल्लाह और ईसा और उनकी वालदा ये मत कहो इन तो खैर लकुम रुक जाओ ये तुम्हारे लिए बेहतर है मुख्तलिफ जो ईसाइयों के उनके जितने भी फ़िरके हैं वो किसी न किसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान रहे हैं कोई उनको बेटा मान रहे हैं अल्लाह का कोई उसको शरीक मान रहा है तो सबको अल्लाह तबारक व तआला ने दावत इस्लाह दी है कि तुम अल्लाह को ये तीन मत कहो अल्लाह एक ही है ठीक है वो अल्लाह के बंदे हैं इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद अल्लाह एक है ठीक है उसका कोई वो एक माबूद है बस सुबहान अल्लाह पाक है अन यकून लहु वलद के उसके लिए औलाद हो क्योंकि वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बेटे हैं लहू मा समावात मा फिल अर्द उसके लिए जो कुछ ज़मीन में आसमान है सारा उसके तो उसको औलाद की क्या ज़रूरत है वाकफ़ा बिल्लाहि वकीला ठीक है और अल्लाह काफ़ी है अल्लाह कारसाज है तो इस तरह की बातें जो कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों का क्या फरमाया रद्द फरमाया मिशकातुल मसाबीह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाबुल गुस्ल गुस्ल से मुतालिक हमारा ये बाब है अल फसल अव्वल पहली फसल है अन अबी हुरैरा था हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है काल कहते हैं काल रसूलुल्लाह काल फ़िल रसूल मुज़ाफ अल्लाह इसमें जलात मुज़ाफ़िल है मुज़ाफ़िल मिलकर फ़ाइल हो जाएगा ठीक है काल का अल्लाह के रसूल ने फरमाया काल रसूलुल्लाह यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है इदा जब जलसा बैठे अहदुकुम तुम में से कोई एक जलसा फ़िल अहद मुज़ाफ़ को मुज़म्मिल ठीक है बैन शुअबिहल अरबा यानी बीवी के पास ठीक है ना हालत हम बिस्तरी में सुम्मा जहाद बिहा और वो कोशिश करे प्यार मोहब्बत का इजहार करे फ़क़द वजबल गुस्ल तो उस पर गुस्ल क्या हो जाएगा वाजिब हो जाएगा फ़इल्लम युनज़िल अगरचा जो है वो इंज़ाल नहीं हुआ जैसे मियाँ भी आपस में मिलेंगे ठीक है ना अगर वो बहुत करीब हुए तो वो जो क्या हो जाएगा वो सोने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा लेकिन अपने जो है वो ख्वाहिशात का जैसे ही वो इजहार करेंगे करीब जाएंगे तो उन पर गुस्ल क्या हो जाएगा फ़र्ज़ हो जाएगा अगर दोनों शर्मगाहें भी आपस में मिलें तभी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा सिर्फ वुज़ू टूटेगा लेकिन शर्मगाह में अगर दाखिल हो जाए ठीक है अगर इंज़ाल नहीं हुआ तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा वन अबी सईद हज़रत अबू सईद से काल कहता काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल माउ मिनल मा पानी पानी से पहले ये हदीस थी पहले ये था कि जब पानी नहीं निकलेगा मर्द का उसके बाद तक गुस्ल नहीं होगा तो ये हदीस मनसूख हो गई काल शेख इमाम सुन्ना हाजा मनसूख ये रिवायत क्या है मनसूख है इसी तरह अगली भी रिवायत ऐसे कि इन्नमल माउ मिनल मा पानी पानी से यानी जब इंज़ाल होगा तो फिर जो है वो गुस्ल होगा लेकिन अब नहीं ऐसा नहीं ठीक है अन उम्मे सलमा था उम्मे सलमा से रिवायत है कालत कहते हैं कालत उम्मु सुलैम अच्छा उम्मे सलमा और है उम्मे सुलैम और है ये याद रखिएगा उम्मे सलमा नबी अलैहिस्सलाम की बीवी उम्मु सुलैम हज़रत अनस की वालिदा है उम्मु सुलैम कहते हैं या रसूलल्लाह के रसूल इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला यस्तही हया नहीं फरमाता मिन हक से यानी हक बयान करने से अल्लाह तबारक व तआला हया नहीं फरमाता तो मैं एक मसला आपसे पूछना चाहती हूँ ठीक है ना तो इसी तरह जो है कोई भी बहन है या कोई भाई मसला पूछने में कोई शर्माने की बात नहीं है ठीक है ना ये गुस्ल के फ़राइज़ अगर हम सबको पता होगा तो हमारे लिए आसानी होगी तो उन्होंने मसला पूछा कहने लगी फ़हल अलल मरअति मिन गुस्लिन क्या फ़हल क्या अलल मरअति औरत पर मिन गुस्ल भी है गुस्ल में से यानी गुस्ल करना है इज़ा तलमत जब उसको एहतलाम हो सवाल ये पूछ रहे आइए कि अगर औरत को एहतराम हो यानी ख्वाब में वो देखे अपने साथी को तो उसे एहतलाम हो तो क्या उस पर गुस्ल फ़र्ज़ है काल आपने से फरमाया नाम हाँ जिस तरह मर्द पर एहतलाम फ़र्ज़ होता है तो इसी तरह औरत इदा रअतिल मा जब वो देखे कि पानी है तो फिर गुस्ल क्या हो जाएगा फ़र्ज़ होगा इसी तरह अगर कोई मियाँ बीवी अपने ख्वाब में एक दूसरे को देखते हैं उस हालत में भी देखते हैं तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा जब तक वे पानी बाहर ना आए यानी पानी
کپڑوں پر نہ لگا ہوا ہو تب جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام ہاں عورت پر غسل فرض ہوگا جب وہ دیکھے پانی اپنے لباس میں۔ فغطت ام سلیم، تو ڈھانپ دیا ام سلیم نے وجہ اپنا چہرہ کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ وکالت کے لگی یا رسول اللہ کے رسول او تحتلم المرأة، تو کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قال نعم، آپ علیہ السلام وہاں کیوں نہیں، تاربت یمینوں کا تیرے ہاتھ جو ہے وہ غرد آلود ہوں۔ فابما، کس وجہ سے، یشبہھا ولدھا، اس کا ولد اس کا بیٹا کیسے اس کے مشابہ ہوتا ہے، کیسے اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، بخاری میں روایت ہے۔ عبداللہ بن سلام صحابی جو ہے نا، یہود کی بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں کھجوروں کی وہ کٹائی شٹائی کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں 3 سوال تھے جو نبی کے علاوہ کوئی اس کے سوالوں کے جوابات نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، تو میں نے پوچھا کہ جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو کیا ملے گا، کون سا کھانا ملے گا؟ پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے، پہلے ظاہر ہوگی۔ پھر دوسرا میں نے سوال یہ کیا کہ بچہ اپنے والدین کے مشابہ کیسے ہوتا ہے، نقش نین پہ؟ تو آپ علیہ السلام نے تھوڑا انتظار فرمایا میرے اوپر وہی ہو رہی، تو وہی کے بعد آپ علیہ السلام فرمایا کہ جنتیوں کو سب سے پہلے جو کھانا ملے گا جنت میں وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ جنتیوں کو سب سے پہلے جو جنت میں ملے گا مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ دوسرا قیامت کی بات ہے کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مغرب تک دھکیل دے گی، اس طرح کے فتنے رونما ہوں گے۔ تیسرا کہ بچہ ماں باپ کے مشابہ کیسے ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا جب ماں باپ بچے کے ملتے ہیں آپس میں حق ادا کرتے ہیں، تو اگر باپ کا پانی غالب آ گیا، ٹھیک ہے، پانی دونوں کا نکلے گا پھر ہی بچہ جنم دیتا ہے۔ باپ کا پانی غالب آ گیا تو بچے کے نقش نین باپ پر ہوتے ہیں، اور اگر ماں کا پانی غالب آ گیا تو بچے کے نقش نین ماں کے نقش نین پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں نیچے لکھا ہے کہ پانی کس طرح ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے مرد کا، اور عورت کا زرد اور پیلا پانی ہوتا ہے۔ یعنی یہ شرم والی بات نہیں، یہ سارا کچھ حدیثوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک میں نے حدیث آپ کو سنائی جو کہ میرے علم میں تھی۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ ہاں احتلام ہوتا ہے عورتوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اسی میاں اور بیوی جب ملتے ہیں جو پانی بیوی کا نکلتا ہے تو اسی سے دونوں کے اس ملاپ سے کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ماں کے نقش نین پر بھی ہوتا ہے بچہ۔ اچھا، اگر عائشہ قالت قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ، آپ علیہ السلام جب جنابت کا غسل فرماتے بدا شروع کرتے فغسل یدیہ، ہاتھ دھوتے، ثم یتوضا، پھر وضو فرماتے ہیں، کما یتوضا للصلاۃ، جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں، ثم یدخل اصابعہ، پھر آپ نے انگلیاں فی الماء، پانی میں داخل کرتے، پھر یخلل بها، اور اس کا خلال کرتے، اصول الشعر، یعنی انگلیوں سے اصول شعری، یعنی کہ سر پر جو بال ہیں اس کے بالوں کو گھلا کرتے، ثم یصب علی رأسہ، پھر پانی ڈالتے اپنے سر پر، ثلاث غرفات بیدہ، 3 چلو، ثم یفیض الماء علی جسدہ کلہ، پھر آپ علیہ السلام پورے جسم پر کیا کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مسلم میں بھی آگے ہے، وعن ابن عباس روایت ہے، قال کہتے ہیں قالت میمونۃ، قالت فعل، میمونۃ فاعل، میمونہ نے کہا، کہتی ہے ودعت للنبی غسلا، میں نے نبی علیہ السلام کے لیے پانی رکھا غسل کے لیے، فاسترتہ بثوب، میں نے پردہ کیا کپڑے کے ساتھ آپ علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام غسل فرما لیں، وصب علی یدیہ، تو آپ علیہ السلام نے ہاتھوں پر پانی ڈالا، فغسلہما، ان دونوں کو دھویا، ثم صب بیمینہ علی شمال، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر رکھا، فغسل فرجہ، پھر آپ علیہ السلام نے شرمگاہ کو دھویا، فضرب بید الارض، پھر آپ نے وہ ہاتھ مٹی پر مالے زمین پر، فمسح، پھر مسح کر کے ہاتھ، ثم غسل، پھر ہاتھوں کو دھویا، کیونکہ صابن تو نہیں ہوتے اتنا، اب تو صابن ہے، شیمپو ہے، بہت ساری چیزیں ہاتھ دھونے کے لیے، تو وہ سادگی کا زمانہ تھا، تو آپ علیہ السلام نے مٹی پر ہاتھ پھیر کے ہاتھ کو دھویا، فمضمض، پھر آپ نے کلی کی، واستنشق، آپ نے ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجہہ، پھر آپ علیہ السلام نے چہرہ دھویا، وذراعیہ، بازو دھوئے، ثم صب علی راسہ، پھر آپ نے سر پر ڈالا، وافاض علی جیسے اسی طرح سارے جسم پر ڈالا، ثم تنحى، تو پھر آپ تھوڑا سا ہٹے، فغسل قدمہ، آپ علیہ السلام نے پاؤں دھو لیے، ٹھیک ہے،
کیونکہ اس زمانے میں جب نہاتے تھے کچی زمین ہوتی تھی تو اینڈ پہ پاؤں دھو لیا کرتے تھے. اب پورا جسم آپ کیونکہ اب جو ہے وہ غسل خانے بنے ہوئے ہیں, آپ پورا وضو کر لیں, اس کے بعد جو غسل کرنا شروع کر دیں, کوئی حاجت نہیں ہے. تو اینڈ پہ اس لیے پاؤں دھوتے تھے. ایک تو پانی کی بچت ہو جاتی تھی کہ پہلے وضو کر کے پاؤں دھونا, پھر بعد پھر غسل کرتے ہوئے پاؤں دھونا, تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا تھا, پانی بھی کی جو ہے وہ تنگی تھی. تو آپ علیہ السلام نے قدم دھوئے اینڈ پہ. فناول تو وہ صوبن, میں نے آپ علیہ السلام کو کپڑا دیا, ٹاول وغیرہ صاف کرنے کے لیے. فلم یا خود آپ علیہ السلام نے پانی وہ کپڑا نہیں لیا. فن تلک چل پڑے. وہ یفید یدئی ینفد ید, آپ علیہ السلام ہاتھوں سے ایسے جھاڑ دیے پانی کو. ٹھیک ہے, تو کپڑا لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. حدیثوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام لیا بھی اور نہیں بھی لیا, دونوں طریقے سے جائز ہے. وعن عائشہ روایت قالت کہتی ان امرأۃ من انصار, انصار میں سے ایک عورت تھی. سألت, اس نے سوال کیا رسول اللہ, اللہ کے رسول سے, ان غسل, یا غسل کے بارے میں, من المحید, حیض سے متعلق جو غسل ہوتا ہے اس کے بارے میں. فامرها, تو آپ علیہ السلام اس کو حکم دیا کہ غسل کر لگو. تو اس نے کہا کیف تغتسل, کس طرح غسل ہوگا. ثم قال, آپ نے فرمایا خذی فرصۃ من المسک, مسک کا ایک ٹکڑا لو. ٹھیک ہے نا, تو پھر فتطہری بہا, اس کے ساتھ صفائی کر کے آپ غسل کر لو, کیونکہ حیض کا جو خون بہتا ہے اس کو صاف کر کے. قالت کہنے لگی کیف اتطہر بہا, میں کس طرح صفائی کر کے غسل کروں. فقال, فرمایا تطہری بہا, صفائی کر کے غسل کرو. کیونکہ آپ علیہ السلام مرد تھے, وہ عورتوں کا مسئلہ تھا, تو آپ زیادہ کھل کے ہی بات کرنا چاہ رہے تھے. قالت کے لیے کیف اتطہر, میں کس طرح کروں. قال سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی تسبیح, تطہری بہا, صفائی کر کے اچھی طرح سے. فجتذبتها الیہ, تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے اس کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا. فقلت لها, میں نے اسے کہا تتبعی بہا اثر الدم, اس طرح وہ مسک کا ٹکڑا لے کے, کپڑے کی روئی لے کے اچھی طرح سے جو خون کے دھبے ہیں اس کو دھوو, وہ اثر ختم ہو جائے. یہ آپ علیہ السلام کا مطلب ہے کہ اچھی طرح صفائی کر لو. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ حیادار تھے, تو زیادہ آپ نے اس کو کھول کے نہیں بتایا, پھر آپ کی زوجہ نے بتایا. اور ام سلمہ سے روایت ہے, قالت کہ قل, تو میں نے کہا یا رسول اللہ, کہ رسول اللہ انی امرأۃ, میں ایک عورت ہوں, شد ظفر راسی, میں اپنے سر کو باندھ کے رکھتی ہوں. پہلے زمانے میں سر کو باندھ دیا جاتا تھا, کافی دن بندہ رہتا تھا. اب تو شیمپو کا زمانہ ہے, ہماری مائیں بہنیں ماشاء اللہ, تو سارا کچھ آسانی ہو گئی ہے نا, اللہ کا شکر ادا کرے, کتنی آسانی ہو گئی ہے اب تو. اس زمانے کو دیکھیں اور اس زمانے کو. کہتے میں سر کو, وہ گوند وغیرہ ہوتی تھی جو نکلتی تھی درخت سے وغیرہ سے, وہ کوٹ کے سر کو باندھ دیتے تاکہ صحیح رہے, بار بار بال نہ کھلے, تو وہ سر کو باندھتی اس طرح تھی. تو میں نے سر کو باندھا ہوا ہے. افانقض لغسل جنابت, کیا میں وہ سارا کھولوں جنابت, غسل جنابت کے لیے سر کو کھولوں سارا کچھ, وہ. فقال, فرمایا لا, نہیں, انما یکفی کی, تیرے لیے اتنا کافی کہ انتحسی الی راسک ثلاث حسیات, 3 چلو اپنے سر پہ ڈال لیا کر بس. تم تفیدین علیک الماء فتطہری, پھر اس طرح پانی ڈال لیا کر اپنے اوپر, تو پاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے حکم ہے فقہ میں کہ مرد کی اگر چٹیا ہو, بڑے بال ہو, تو مرد پورے بالوں کو دھوئے گا, کھولے گا. اور عورت کی اگر چٹیا ہے یا بال گوندے ہوئے تو کھولنا نہیں, بس اوپر سے پانی ڈال دیں. یہ ہے کہ بس پانی جو ہے نا پہنچ جائے ان کی جڑوں تک. وعن انس روایت قال کہتے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بالمد, آپ علیہ السلام مد کے ساتھ وضو فرماتے. مد تقریباً 1 کلو ہوتا ہے. ویغتسل بالصاع, اور غسل آپ صاع سے کرتے تھے. صاع 4.25 کلو کا ہوتا ہے, 4 کلو 4.25 کلو کا ہوتا ہے. الی 5 امداد, 5 مدوں تک ہو جاتی تھی آپ علیہ السلام کی اس طرح. حضرت بالصاع کیا ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے؟ 4.25 کلو کا ایک ٹوپا ہوتا ہے, ایک پیمانہ ہے 4.25 کلو کا. صحیح. 4.25 4.5 کلو کا ہے تقریباً. ٹھیک ہے نا, مدہ جو ہے وہ 1 کلو کے برابر ہوتا وہ 1 کلو کے برابر ہوتا ہے. تو کبھی آپ علیہ السلام 4.25 4.5 5 کلو تک آپ پانی استعمال کرتے تھے غسل میں. ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب ہم تو وضو میں 4-5 کلو کر دیتے ہیں. اتنی فراوانی جو آ گئی ہے نا, تو صحیح وضو میں 3-4, وہ بعض بھائی ہمارے ایسے ہیں اللہ کے بندے, آتے ہے. پوری ٹوٹی کھول لیتے ہیں, اتنا پانی ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, چلتا رہتا ہے, چلتا وہ رہتا ہے. ہاں. تو کل چلتا ہم نے دیکھا نا, کل ہم نے پڑھا بھی, آپ نے فرما دیں نہر کی کنارہ بھی ہو تب بھی آپ نے فضول 4 خرچی کلو نہیں پانی کرنی. کم نہیں ہوتا ہاں جی, غسل کے؟ جی 4 کلو پانی کم نہیں ہوتا, 4 کے پانی. بڑی کفایت شیاری سے کرتے تھے نا, ان کا ہو جاتا تھا. اب وہ کفایت شیاری تھی, تو پانی دور سے لانا, پھر سارا کچھ کرنا. اب تو ہمارے پاس پانی کھلا مل گیا, اس لیے ہماری عادت اس طرح کی ہو گئی ہے. وہ کفایت شیاری سے اس طرح کرتے تھے کہ وہ ان کا پورا ہو جاتا تھا. جی جی,
پہلے آپ زمانے میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا نا لوٹے ہوتے تھے چھوٹے، اس کی ٹوٹیاں، لوٹوں میں ٹوٹیاں لگی ہوتی چھوٹی سی، اس سے وضو جی کرتے جی تھے، تو اس سے ہمارے ایک لوٹے سے ہو جاتا تھا وضو. لیکن اب ہماری عادت وہ بڑے ان سے بن گئی ہے، حوض سے اور ان سے، تو پھر وہ عادت ہماری بگڑ گئی ہے اس لحاظ سے. ٹھیک ہے نا. سر آج کے دن میں بھی اگر کسی کو کہا جائے گا بھی اگلے 3 دن یا اگلے 2 دن آپ کے گھر پانی نہیں آنا، تو لوگ اتنے پانی سے ہی نہا لیا کریں گے. بس یہ کریں عادت کی بات ہے. گے. ہاں جی، وہ جب عادت. ہاں عادت ہے، وہ عادت بن گئی نا اس طرح، تو بڑی احتیاط سے پھر یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہماری عادت بہت زیادہ پانی استعمال کرنے کی، تو اس وجہ سے مسائل پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے پھر کیا ہے، وان معاذہ یہ ان سے روایت ہے، قال حضرت عائشہ کی یہ جو ہے نا یہ شاگردہ تھی معاذہ ادویہ، کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کنت اغتسل، میں غسل کرتی تھی، انا و رسول، میں اور آپ علیہ السلام غسل کرتے تھے، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، بینی و بین، میرا بھی وہ برتن ہوتا آپ علیہ السلام کا. ٹھیک ہے. فیبادرنی، آپ علیہ السلام پہلے غسل کرنا شروع کر دیتے تھے، برتن میں پانی ہے اسی سے میں نے کرنا، یعنی وہ وہاں سے لے کے میں نے اوپر ڈولنا ہے نبی علیہ السلام. حتی اقول، آپ علیہ السلام غسل فرماتے رہتے ہیں، میں حتی اقول، میں کہتی دا علی یا رسول اللہ، میرے لیے بھی کچھ چھوڑ دیجیے گا، پانی میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے. تو برتن ایک ہوتا تھا، اس سے پھر غسل کرنا ہوتا تھا، یعنی کہ اس برتن سے پانی کا استعمال کرنا. قالت کہتی وہما جنوبان، ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، تو ہم نے غسل کرنا تھا، تو میں نبی علیہ السلام کہتا تھا یا رسول اللہ میرے لیے بھی کچھ پانی چھوڑ دیں. تو یہ اب دیکھیں نا کیسا ماشاءاللہ کتنی آسانی ہو گئی ہے، جتنا چاہیں پانی استعمال کریں، سارا کچھ ہے، بہت ساری آسانیاں ہو گئی ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سر ایک چھوٹا سا سوال ہے حدیث سے ریلیٹڈ. جی جی. سر یہ اکثر جو بحث مباحثت لوگ کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان سے روایت ہے، ان سے روایت ہے، تو ان والی روایت کو وہ اتنا وہ معتبر نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے روایت ہے. سر اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ان سے وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آج ہی ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی میں بتا دیتا ہوں. ایک تو آپ کو یہ بتاؤں کہ انشاءاللہ ان قریب ہم آہستہ آہستہ نا دوسرے مہینے میں ہم نے کورس لانچ کرنے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا. جو لینتھی باتیں ہیں اس میں ہم 2 دن کا 3 دن کا کورس ہوگا، جس میں ایک چیپٹر کو کلیئر کر لیں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. جیسے میری ابھی خواہش ہے انشاءاللہ اگلے 1-2 ہفتے کے بعد حج اور عمرہ کا کورس شروع ہو جائے گا 6 دن کا. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے نصاب میں جو حج عمرہ کا جتنا چیپٹر ہے وہ اس میں کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں عوام الناس کو بھی فائدہ ہوگا. اور اسی طرح حدیث میں ہوگا. ان سے یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی ہوتا ہے جس کی ملاقات مطلب ہوتا اسی زمانے میں ہے. مطلب دیکھیں میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، مطلب میں آپ سے ملا نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی. تو میں کہوں گا کہ محمد احمد نے یہ کہا، محمد احمد نے یہ کہا، تو یہ ان سے روایت ہو گئی ہے. جب میں خود آپ کے پاس آ کے بیٹھوں، کیونکہ اس زمانے میں یہ میڈیا تو نہیں تھا نا. اب اگر آپ مجھ سے پڑھیں گے تو پھر تو آپ کہیں گے سمجھ تو میں نے سنا ہے استاد سے، لیکن اس زمانے میں سامنے جا کے ہوتا تھا. تو وہ کچھ ایسے راوی ہیں جو ان سے کر کے بیچ میں استاد کی بات کو چھپا دیتے تھے، اس کو یعنی اس میں کمی کو یہ پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو محدثین نے اس اصول کو لیا کہ ان سے مدلس کی بات ہوتی ہے. ہر جو ہے نا وہ محدث نہیں، بلکہ جس میں شک ہوتا ہے نا کہ یہ تدلیس کرتا ہے، یعنی کسی بات کو یا سند میں کسی کا چھپاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی ان والی مسئلہ ہوتی ہے، باقی کی ان والی کا مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ان ماتا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نا سمیعت رسول اللہ، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا. ٹھیک ہے نا. ایک کہتا ہے کہ سمیعت ابا ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ سے سنا. ایک کہتا ہے ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے. اب بیچ میں کتنے راوی ہیں، مطلب میں نے کہا کہ بھائی میں نے محمد احمد سے سنا ہے، تو اب شاید امیر محمد نے وہ بات آپ سے سنی ہو، پھر امیر محمد نے مجھے سنائی. ٹھیک ہے نا. تو بیچ میں کافی راویوں کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں انا، اس کو کہتے ہیں انا زیادہ معتبر نہیں ہوتا. انا اس سے جب سمیت تو ہو یا حدث ہو یا حدثنا ہو، وہ زیادہ معتبر ہو جاتا ہے. جی بہتر. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ یہ ان چیزوں پر ہم نے مختصر کورس بھی کروائیں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. تو یہ چیزیں انشاءاللہ. ہاں. اچھا اب ہم آگے جاتے ہیں. یہ ہمارا مفتی صاحب یہ ایک تھوڑا سوال تھا میرے ذہن میں بھی
جی جی تو یہ جو آپ نے بیان فرمایا اس میں جو ان والی ہر راوی کی روایت تو کمزور نہیں ہوگی نا، صرف مدلس کی ہوگی. جی وہی عرض کی نا کہ صرف مدرس والی ان سے اناناس ہوگی، باقی ہر راوی کی نہیں. جو سکہ ہیں جو ان سے بھی کریں ان کے اس میں فرق نہیں پڑے گا. وہ ٹھیک ہے روایت ہے. جی ہاں جی ٹھیک ہوگی. اچھا یہ اب ہم نے یہ پڑھ لیا تھا عقیدے سے متعلق ہے نا. ہاں یہ حضرت امیر معاویہ اپنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے متعلق پڑھ لیا تھا. آگے تھا ام المؤمنین صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، قطعی جنت ہے، یقین آخرت میں بھی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ عروس ہے. جو انہیں ایزا دیتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتا ہے. اور حضرت طلحہ و زبیر ہیں تو عشرہ مبشرہ سے ہیں. ان صاحبوں سے بھی مقابلہ امیر المؤمنین کا ہوا ہے. تو یہ خطا اجتہادی واقع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے ہم ان کی شان ہی بیان کریں گے، کیونکہ حضرت عائشہ جنگ جمل کہتے ہیں. حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی اسے کیا کہتے ہیں؟ جنگ جمل کہتے ہیں. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بالخصوص حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تھے. یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو یہاں اس کی بھی وضاحت کی کہ اہل سنت جو ہے نا وہ ادب والے ہیں، احترام والے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہی پاکستان میں ایک FIR درج ہوئی ہے اسی پر کہ ایک شیعہ نے حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ توہین کی ہے، ابو بکر صدیق کی. اس طرح یہ اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. ہم تو ہیں ادب والے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں یہاں انہوں نے یہ انہوں نے بات الحمدللہ. ٹھیک ہے. آگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ کوئی عفق کی تہمت لگاتا ہے. اس پر بھی میری پچھلے دنوں میرا لیکچر ہے پورا واقع عفق، شاید آپ کے انشاءاللہ آگے آئے گا سورہ نور میں. ٹھیک ہے، دوسرے رکوع میں واقع عفق ہے کہ آپ علیہ السلام آپ کو ساتھ لے گئے تھے اور پیچھے آپ رہ گئی تھی. تو پیچھے سے ایک سفیان صحابی تھا، وہ آپ کو لے کے آیا. تو لوگوں نے شک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالنے چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 2 رکوع نازل فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، اور آپ کے جو لوگ شک کر رہے تھے ان کو دور کرنے کے لیے. تو یہ وہ لعنتی لوگ ہیں جو آج بھی ان کے بارے میں اس کی بات کریں، اور بلکہ قطعاً کافر ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آپ کی برات کا اظہار ہے. حضرات حسنین کریمین یہ اعلیٰ درجہ شہداء کرام ہیں. ان میں سے کسی کی شہادت قبول پر گمراہ ہے، اور یزید پرید فاسق کے فاجر کبائر کا مرتکب ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے سید امام حسین کو شہید کرایا. اس کے زمانے میں ایسا ہوا، اس کی حکومت میں ایسا ہوا. تو بس یہ کہ ہم سکوت اختیار کریں گے، اس کو کافر نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے یہاں اہل بیت کرام سے ہم اہل سنت محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو محبت نہ رکھے وہ خارجی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی قطعی جنتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کی دوسرے ازواج ان کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی ہے. ٹھیک ہے. آگے ولایت، ولی کون ہوتا ہے، ولایت کسے کہتے ہیں، اس بارے میں ہم تھوڑا سا اس کو پڑھیں گے. ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو میں سے اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. کسی کو ولی اللہ تبارک و تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. ولایت وہ بھی ہوتی ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. کچھ ہوتے ہیں جو بخاری میں حدیث ہے نا 6502 من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس میں اعلان جنگ ہے. تو وہ کون ہے ولی؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ وہ فرائض مکمل کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، میرے اتنے قریب ہوتے ہیں، میں ان کے ہاتھ پاؤں میں ان کے زبان بن جاتا ہوں. تو وہ کسبی ہوتی ہے ولایت کے، مطلب انہوں نے محنت کی تھی. ایک ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے شروع وہی، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہیں وہ بھی ولایت تھی. پھر بعد میں انہوں نے محنت بھی کی. ولایت بے علم کو نہیں ملتی. ولی جو ہوگا علم والا ہوگا. تمام اولیاء اولین و آخرین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت اولیاء، یعنی تمام ولیوں سے نبی علیہ السلام کی امت کے اولیاء بہتر ہیں، افضل ہیں. اسی طرح آگے طریقت، ولایت اور طریقت کے منافق نہیں ہے. طریقت منافق شریعت نہیں ہے. یہ نہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے. اعلیٰ فرماتے ایسا نہیں ہے. شریعت دریا ہے اور ولایت جو ہے نا اس میں سے چھوٹے سے آگے وہ چھوٹے سے کھالے نکلتے ہیں. تو جو شریعت کو چھوڑ دے گا وہ ولی کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرط ہی پہلی ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرے. وہ جو کہتے ہیں نا بھئی یہ تو ہمارا تو اور طریقہ ہے، ہم تو نہیں ایسا نہیں ہے. بہت پہنچے ہوئے ہیں. ہاں نہیں ایسا نہیں. احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا کہ بس بھائی میں پہنچ گیا ہوں، اب میری تو نمازیں مکہ مدینے میں ہوتی ہیں تو نہیں بھائی فرض پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا.
صحیح. اولیاء کرام اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقت دی ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا تصرفات دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اولیاء کرام دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، کوئی چیز مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، کسی پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کی صدقے سے انہیں بہت کچھ ملتا ہے. اسی طرح علوم غیبیہ سے بھی، بعض علوم غیبیہ سے بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ اپنا حسین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ ظاہر اللہ کے ولی ہیں، جو حضرت امام حسن کے حسین کے بیٹے، ان سے بہت ساری ایسی چیزوں کا ظہور ہے. امام جعفر صادق سے ظہور ہے، اللہ کے ولی ہیں. غیب کی باتیں. کرامت اولیاء حق ہے، اس کا منکر گمراہ، جو کرامت کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، ٹھیک ہے. مردہ زندہ کرنا، مادرزاد زندہ کوڑی کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کرنا، غرضی تمام خوارق، یہ بھی اولیاء کرام سے ہو سکتی ہے. ایک قدم چاہے تو جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اولیاء کرام دور و نزدیک ان کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے وہ ولی ہیں. ان سے استمداد استعانت محبوب ہے، یہ مدد مانگنے کو مدد فرماتے ہیں. اگر ان سے یا غوث کہا جائے مدد فرماتے ہیں، مدد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن فی زمانہ شرک فتوے زیادہ ہیں، اس لیے پہلا درجہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے، پھر نبی علیہ السلام کا وسیلہ، ان اللہ کے ولیوں کو وسیلہ مانگا جائے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آگے ہے. ان کی مزارات پر حاضری دینا اچھی بات ہے، برکت والی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو دوسرا اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں. وہاں پڑھ کے آپ اللہ فرماتے کہ 3 ہاتھ دور کھڑے ہو کے آپ وہاں جو ہے اللہ کو یاد کریں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، اشارے ثواب کریں. انہیں اشارے ثواب کرنا بہت برکت والی چیز ہے، انہیں پہنچتا ہے وہ دعا. تو 11ویں شریف بھی اسی میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے. کورس وغیرہ کرنا ان میں، اگر وہاں نعت خوانی ہے اور وعظ نصیحت ہے تو اس میں جانا چاہیے. اگر اس میں بھنگڑے ہیں، اس طرح کی بیہودہ چیزیں عرصوں پر ہوں تو وہاں نہیں جانا، اس کا وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ اولیاء سے متعلق ہے. اور جو پیر ہوگا اس کی 4 شرطیں اس پر لازمی ہوگا، ٹھیک ہے نا. پیر کے لیے صحیح عقیدہ سنی ہو، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کی مسائل کتابوں سے نکال سکے، فاسق معلن ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، جیسے داڑھی منڈا ہو، یہ اعلانیہ فسق ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا سلسلہ نبی علیہ السلام تک متصل ہو کہ میرا پیر، پھر پیر سے پیر چلتا چلتا نبی علیہ السلام تک ہو. یہ 4 جو ہے وہ چیزیں لازمی ہیں کسی پیر میں، ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری فصل الحمدللہ ختم ہوئی. اب اس کے بعد ہم چلیں گے نماز سے متعلق انشاءاللہ. کتاب الطہارت پھر ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. کتاب الطہارت اللہ کے حکم سے. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میرا ایک ذہن یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی نا ایک مختصر کورسز کی، تو اس میں میرا ایک ذہن یہ ہے کہ ایک طہارت کا کورس کرایا جائے، ایک نماز کا کورس ہو، ایک زکوٰۃ کا کورس ہو، ایک حج عمرہ کا کورس ہو، ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک قربانی کا کورس ہو. کیا کہتے ہیں آپ؟ صاحب سے پہلے قربانی. جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے حضرت، لیکن وقت کا کیا ہوگا؟ قربانی آ رہی ہے، قربانی کے سلسلے میں پہلے کرنا چاہیے سب سے پہلے. ہاں جی. قربانی اور حج عمرے کا یہ تو لازم ہے نا. ہاں یہ تو ہم طہارت پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ایک وقت ہے نا ایک اس کورس میں شامل کریں گے، طہارت کا کورس کروا دیں گے. ابھی ہم یہاں سے شروع کر دیں گے، لیکن اب انشاءاللہ 1-2 ہفتے کے بعد حج کا کورس کریں گے انشاءاللہ 6 دن کا. اس کے بعد پھر 2 دن کا قربانی کا کورس ہوگا. تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جی بالکل. اچھا اب ہم اور اسی وقت میں حضرت، اسی ٹائم میں؟ نہیں وہ آپ کے لیے الگ سے آپ کا بونس ہوگا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. وہ ہفتے اتوار کا ہوگا انشاءاللہ رکھیں گے. یا زیادہ یا اس میں جمعہ شامل کریں گے. جمعہ ہفتہ اتوار رات کو 9:30 سے 11 بجے تک. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک. ہاں یہ رکھیں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو اب ہم عربی کا معلم، یہ ہمارا یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے جی. اس کے آپ نے کل اس کے سوالات کے جوابات بھی سارا کچھ. اب اسماء اشارہ یہ بہت اہم ہے. اسماء اشارہ ٹھیک ہو گیا. قرآن پاک میں ان کا بہت زیادہ آپ نے پڑھا بھی ہے، نحو میر میں بھی آپ نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا. مزید اس کو آپ کی دہرائی ہو رہی ہے کہ اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے ذرا آسان فہم ہے. جن لفظوں کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ اسم اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
ایک ہوتا ہے اس میں ظاہر، جیسے آپ کا نام ہے محمد اعجاز، محمد اعجاز آج سبق میں آئے، انہوں نے گردان سنائی، تو انہوں نے پھر آپس میں جو ہے وہ مشق بھی دہرائی، انہوں نے جو پیچھے آ رہا ہے اشارہ ہو رہا ہے وہ اس نے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کہتے ہیں قریب کے لیے اشارے، نزدیک کے لیے اشارے، دور کے لیے حاضہ ایک لیے قریب کے لیے، حاضان مذکر دو، ہاؤلہ مذکر، ٹھیک ہے۔ حاضی مونس کے لیے آتا ہے، ہاتان تسنیہ مونس، ہاؤلہ جمع مونس، ٹھیک ہے، یہ قریب کے لیے آگے تینوں آگے۔ اور دور کے لیے بعید کے لیے، ٹھیک ہے، ذالکا ذانکا تسنیہ اور الائی کا، یا یہ کس کے لیے جمع مذکر کی ہے۔ تل کا تا کا تانی کا تسنیہ ہو جائے، الائی کا یہ جمع مؤنث کے لیے ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تل کا آگے تنبیہ، اصل میں اسم اشارہ زا زانی وغیرہ ہیں، ہا اور کا یہ ان کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ تنبیہ کے لیے آ جاتے ہیں۔ کذالک ویسا ہی ایسا ہی، ہا کذا ایسا ہی بہت مستعمل ہے۔ تنبیہ نمبر 3، اسم اشارہ بعید کے آخر میں کا آتا ہے، ذالک، اس کو بھی کبھی خطاب کے لیے استعمال کرتے ہیں ضمیر مجرور، جیسے جس سے معنی میں کوئی اثر نہیں پڑتا، بس یہ تبدیلی جیسے ذالک میں ہوتی ہے، ذالک ذالکما ذالکم ذالکی ذالکن، ان سب کے معنی ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالکما ربکما، تم دونوں کا رب، ذالکما ربکما، اب ذالکما بھی تسنیہ آ گیا، ربکما بھی آ گیا، تو اب ذالکما کا الگ معنی کہا تم دونوں کا رب، ایسا نہیں، ذالکما ربکما، تم دونوں کا رب ایک ہے، ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ذالکم بھی آ گیا، یا ربکم بھی آ گیا، یہاں بھی تسنیہ جمع یا بھی جمع، وہ کہتے ہیں اس میں معنی میں کوئی اثر نہیں پڑتا، دونوں بھی آ جائیں تو۔ اسماء اشارہ تسنیہ کے سوا سب مبنی ہوتے ہیں، تسنیہ معرب ہوتا ہے سب مبنی ہوتے ہیں، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جس چیز کے دیکھیں ہم جیسے پڑھا ذالک کتاب، ذالک اس میں اشارہ، کتاب کیا ہے مشار الیہ، جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مشار الیہ، مشار الیہ۔ جیسے حاض الکتاب، حاضہ اس میں اشارہ، الکتاب کیا ہے مشار الیہ ہے۔ اور اگر کسی اسم کی طرف مضاف ہو تو اسم اشارہ کو مضاف الیہ کے بعد لاتے ہیں، کوئی اسم کسی کی طرف مضاف ہو نا تو کیا ہوگا اسم اشارہ کو، جیسے کتابکم، تمہاری کتاب، حاضہ یہ تمہاری یہ کتاب، ٹھیک ہے۔ ابن الملک حاضہ، بادشاہ کا یہ لڑکا، یعنی اگر کسی اسم کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے، تو اسم اشارہ کو مضاف الیہ کے بعد لاتے ہیں، ابنکم حاضہ، ٹھیک۔ اگر مذکورہ فکروں میں سے اسم اشارہ پہلے لایا جائے تو حاضہ کتابکم کہ مانا ہوگا یہ تمہاری کتاب ہے، اس صورت میں کتابکم مشار الیہ نہیں بلکہ خبر ہے، کتابکم تمہاری کتاب، اس لیے جملہ پورا ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ بتا رہے ہیں کہ کتابکم حاضہ، تمہاری یہ کتاب، یہ معنی میں تھوڑا سا فرق ڈالے گا، تو آپ نے بالخصوص اسم اشارہ اور مشار الیہ کو دیکھنا ہے۔ آگے 5 نمبر، جب اسم اشارہ اکیلا بغیر مشار الیہ کے ہو تو جملے میں مبتدا واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خاص یعنی اسم اشارہ ہو پھر آگے اسم آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، اگر خبر معرب بلام ہو تو اسم اشارہ اور خبر کے درمیان ایک ضمیر بڑھا دیں جو صیغے میں اسم اشارہ کی طرف ہو، جیسے کہ سبق نمبر 6 جملہ اسمیہ کے بیان میں آپ نے پڑھا، جیسے اگلی مثال ہے، جیسے حاضہ هو الکتاب، حاضہ اسم اشارہ اگر شروع میں ہوگا نا پھر یہ مبتدا ہو جائے گا، حاضہ، پھر اس کے اور اسم کے درمیان ایک اور ضمیر لائی جائے گی، مطلب حاضہ هو الکتاب، جیسے اولئک هم المفلحون قرآن پاک میں، وہ لوگ یا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اوپر کیا بتایا، جب اسم اشارہ اکیلا بغیر مشار الیہ کے جملے میں مبتدا واقع ہو تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اولئک هم المفلحون۔ ان مثالوں میں مشار الیہ مقدر دل میں پوشیدہ ہے، گویا دراصل یہ ہے کہ ھذا الشیء هو الکتاب، یہ چیز کیا ہے کتاب ہے، اولئک الناس، یہ لوگ، هم المفلحون کیا ہے فلاح، اولئک وہی لوگ، یعنی اولئک الناس هم المفلحون، یہ لوگ کیا ہے فلاح پانے والے ہیں۔ اگر خبر معرب باللام نہ ہو، یہ اس وقت ہے جب خبر معرب باللام ہو، اگر خبر معرب باللام نہ ہو تو ضمیر نہ بڑھائیں، بس ھذا کتاب کہیں گے، بات سمجھ آ گئی کہ اسم اشارہ کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ اگر معرب باللام ہے پھر شروع میں ضمیر بڑھائیں گے، اگر وہ معرب باللام نہیں ہے تو پھر کہیں گے ھذا کتاب، ٹھیک ہے۔ اور اگر مضاف ہو تو بھی ضمیر ضرورت نہیں، جیسے ھذا ابن الملک، یہ بادشاہ کے بیٹا ہے، ھذا کتابکم، یہ تمہاری کتاب ہے، ھذا مبتدا بن جائے گا نا، کتابکم تمہاری یہ خبر بن جائے گی۔
البتہ کلام میں زور پیدا کرنا مقصود ہو تو ضمیر بڑھا دیتے ہیں، ہاذا ہوا کتاب، یہ زور دینے کے لیے، ہمیں اتنے زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تنبیہ، ابن الملک کی ہاذا اور ہاذا ابن الملک، ان دونوں مثالوں کو فرق کا خوب نشین کریں۔ یعنی کیا ہے یہ ذرا دیکھیں کہ اگر کسی اسم کی طرف مضاف ہو، اگر کسی میں شروع نیچے سے پڑھ رہا ہوں تو یہ فرق آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا سا فرق، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 79 سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا لائن، اس سے پھر اوپر والے، اور اگر وہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو، اسم اشارہ کو مضاف الیہ کے بعد لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر مشار الیہ معرب بلام ہو تو اسم اشارہ پہلے لانا چاہیے، 3 نمبر۔ اگر کیا ہو؟ مشار الیہ معرب بلام ہو تو اسم اشارہ پہلے آئے گا حاذل کتاب۔ اب اس کے نیچے تھوڑی سی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی اسم کی مضاف ہو، یعنی وہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو تو اس میں اشارہ بعد میں لائیں گے، جیسے کتابکم ھذا، تمہاری یہ کتاب، کتابکم ھذا۔ ابن مالک کی، بادشاہ کا بیٹا، ھذا یہ، یعنی بادشاہ کا یہ لڑکا، یہ فرق بتا رہے ہیں۔ اور یہاں بتا رہے ہیں جو تنبیہ نمبر 5 سے اوپر بتا رہے ہیں کہ جیم پر اگر مضاف ہو تو بھی ضمیر ضرورت نہیں، جیسے ھذا ابن الملک کی۔ البتہ کلام میں زور پیدا کرنا مقصود ہو تو ضمیر بڑھا دے، جیسے ھذا ہوا کتابکم، یعنی تمہاری کتاب۔ یہ صرف یہاں ھذا ہوا کتابکم یہاں کلام میں اضافے کے لیے، یعنی کلام میں زور دینے کے لیے۔ اور جو 5 نمبر مشار الیہ کے نیچے آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس میں اشارہ، جس کی طرف اشارہ مشار الیہ وہ مضاف ہو کسی اور اسم کی طرف، تو اس میں اشارہ بعد میں لائیں گے، یعنی جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا کہ یہ بندہ، وہ کسی اور کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو اس میں اشارہ اینڈ پہ لائیں گے۔ یہ اس میں فرق ڈال رہے ہیں، لیکن اس میں اتنا کھپنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس میں اشارہ ہوتے ہیں، یہ قریب کے لیے ہوتے ہیں، یہ بعید کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ مبتدا بنے گا اور یہ خبر بنے گا، ٹھیک ہے؟ مبتدا کے بعد اگر معرب بلام ہو تو اس میں ہوا ضمیر ڈال دیتے ہیں، کوئی اور ضمیر، اور اس میں اشارہ کے بعد اگر کوئی اسم نکرہ ہو تو ضمیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تنبیہ، ہا ہونا یا ہونا یہاں اور ہونا کا وہاں بھی اس میں اشارہ ہے، ہا ہونا یہ بھی اس میں اشارہ ہوتے ہیں، ہونا کا، ٹھیک ہے؟ ان کے استعمال کی کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے 3 انجیر، حمرۃ سرخی، خال مامو، خالت خالہ، لا رائب کچھ نہیں، امن چچا، امت پھپھی، المتقی پرہیزگار، مطلوب مقصود، منظور نظارہ، ہدن ہدایت، وجن منہ، قال فعل مذکر، ٹھیک ہے؟ قالت مؤنث، کأن گویا کہ جیسا کہ، ریب شک، ھذا ہوا مطلوب یہ میرا مطلوب ہے، ھذا امرأۃ حسنۃ یہ خوبصورت، ٹھیک ہے، عورت ہے۔ یہ آپ نے کل عربی سے اردو کر کے آنی ہے، اور عربی سے اردو اور اردو سے عربی، اور کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں جو ہمارا سبق ہے صرف کا، اس کو ہم نے صرف، ہاں جی، نحو ہم نے پڑھی تھی، اپنا سوری صرف، اس میں امر کے صیغے ہم نے پڑھے تھے، امر کی گردان ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا میں دوہرا کے آگے پھر ہم جو ہے وہ اب نہیں کی طرف ہم جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ جن بھائیوں کی تھوڑی کمزوری ہے اس کو ضرور اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر لیفعل، لیفعلا، لیفعل یہ استعمال ہوتا ہے، جو تاکید والے اس کو ذہن نشین کر لیں، لیفعلن، لیفعلا، لیفعل، یہ تاکید جو ہے نا وہ ذہن نشین کرنے والی ہے۔ یاد کرنے والا کیا ہے؟ لیفعل، لیفعلا، لیفعل، لتفعل، لتفعلا، لیفعل، افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا، لأفعل، نفعل، مجرور آئے گا لیفعل، لیفعلا، لیفعل، لتفعل، لتفعلا، لیفعل، لتفعل، لتفعلا، لتفعلوا، لتفعل، 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 افعل، نفعل، بالکل آسان ہے۔ لیسمع، 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 لتسمع، لتسمع، اسمع، 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 لاسمع، لنسمع، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آگے اس کے امر غائب بنانا کیسے، امر مجہول کیسے بنانا ہے وہ آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ امر غائب معروف بنایا جاتا ہے مضارع غائب سے، امر غائب مجہول مضارع مجہول سے، امر غائب مجہول مجہول سے، امر متکلم متکلم سے، امر حاضر مجہول، یعنی یہ اسی سے۔ اب یہ یفعل ہوئے نا، یہ مضارع غائب سے بنائے گا، اس طرح کہ شروع میں لام مقصور لے، آخر کو ساکن کر دیا۔ غائب جو امر غائب ہوگا مضارع غائب سے بنے گا، اس طرح بنے گا کہ شروع میں لام امر لائیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے، اگر حرف علت ہوگا تو اس کو گرا دیں گے،
لیفعل لیفعل بس، ٹھیک ہے. امر حاضر جو ہوگا مضارع حاضر سے بنے گا. اسما ہے نا تسمع سے بنے گا. اس کو کیا کریں گے، علامت مضارع گرا دیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے. اور شروع میں تا گر گئی، اگر حرف ساکن اس میں حمزہ دیں گے. حمزہ دینے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اس کا عین کلمہ کیا ہے، اس پر زبر ہے یا زیر ہے، تو اس کو حمزہ کو زیر دیں گے، اگر پیش ہے تو حمزہ کو پیش دے دیں گے. پیش دے دیں گے. ٹھیک. ہاں اب یہ دیکھیں، ان سب بنانوں کا قاعدہ یہ کہ مضارع مثبت کو شروع میں لام مکسور لگا دو، آخر میں ساکن کر دو. نون اعرابیت اس کو گرا دو. جب مؤنث کے نون کو رہنے دو، حرف علت نہ ہو تو جیسے یضرب سے یضرب، یضرب سے یضرب، ٹھیک ہے، تضرب سے تضرب، ادرب سے ادرب، ندرب سے ندرب. ٹھیک ہے، اگر آخر میں حرف علت تو وہ گر جائے گا یدو سے یدو. ٹھیک ہے. اب آگے امر بنانے کا قاعدہ، کون پڑھے گا اس کو؟ میجا صاحب سمجھائیں ان کو امر بنانے کا قاعدہ، جب تک میں اذان کا جواب دوں. اچھا، اس میں یہ ہے، اس کو اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو میں پڑھ لیتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا گرا دینے کے بعد، اب علامت مضارع تا گرانے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو. ٹھیک ہے. اور اگر حرف علت نہ ہو جیسے تعلم سے علم، اب اس میں ہم نے تا کو، اس کو ہم اگر تھوڑا فوکس کریں اس میں اوپر والی بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تعلم سے تا کو ہم نے جو علامت مضارع ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا، اور پہلا حرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس پہ حرکت ہے، عین پہ جو ہے نا وہ متحرک ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کے آخر کو ساکن کر دیا. تو علم سے یہ علم ہو گیا، اور تدعو سے دا ہو گیا. دا کیسے ہوا کہ تا جو علامت مضارع اس کو حذف کر دیا، اور آخری حرف کو اس لیے ساکن کیا کیونکہ اس کا جو پہلا حرف ہے علامت مضارع کے بعد اس پہ حرکت ہے، فتح ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے، اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو. حرف علت الف واو یا، اب اس میں جیسے تاقی ہے تو اس سے کی ہو گیا. کی کیسے ہوا؟ تا علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا، اور اصول کے بالکل. مطابق حرف علت ہوگا تو اس کو بھی ہم گرا دیں گے. تو یہ باقی ہمارے پاس بچا ہے. نمبر 3 جی، اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے تو عین کلمہ کو دیکھو. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اگر ہم اس کو بالکل. ذہن میں لائیں اصول کو تو ہمیں بالکل اچھے سے یاد ہوگا کہ ہمیں جب ہم امر کو بناتے ہیں، مضارع سے بناتے امر کو، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلا جو حرف مضارع کی جو علامت مضارع جو اس کو ساکن کر کے اس کو حذف کر دے، اس کے بعد ہم عین کلمہ کو دیکھتے ہیں. اگر عین کلمہ ساکن ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، حمزہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ ہم بالکل. لے کر حمزہ وصل. حمزہ ہاں، وصل. اور حمزہ وصل کی جو حرکت ہوتی ہے وہ ہم عین کلمے کے مطابق طے کرتے ہیں. جیسے کہ اگر بالکل. عین، ہاں جی، عین کلمہ پہ اگر فتح ہے یا وہ کسرہ ہے تو حمزہ پہ کسرہ آئے گی دونوں صورتوں میں. اگر حمزہ عین کلمہ پہ دمہ ہے تو حمزہ پہ جو ہے دمہ آئے گی. یہ اصول یہاں سے ہو گیا. اگر اس کو تھوڑا پڑھیں، اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہو تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لگا دو. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے سمجھا. اگر حرف علت نہ ہو جیسے تسمع سے اسمع، اب اسمع کیسے بنا؟ تسمع سے قاعدے میں اگر دیکھیں تا کو جو مضارع کی علامت ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا. صحیح ہم دیکھ رہے ہیں کہ فا جو کلمہ ہے، جو سین فا کلمہ بنتا ہے، یہ ساکن ہے. اب اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے ہم عین کلمہ کی حرکت کو دیکھیں گے. عین کلمے کی حرکت میں ہم دیکھ رہے ہیں فتح ہے. اس کے فتح ہونے، عین کلمے فتح کی وجہ سے ہم نے حمزہ کو کسرہ لگا دیا. تو یہ اسما اور آخر کو ہم نے ساکن کر دیا تو اسما ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے تدرب سے ادرب، اور اگر حرف علت ہوگا تو ہم اس کو بھی گرا دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں سمپل یہی جو ہم پہلے اس گردان کو سمجھ بھی چکے ہیں اور کام اس پہ کیا بھی ہے. اب جیسے ترمی ہے، ترمی سے کیسے ارمی بن رہا ہے. اب اس میں
تا کو अगर कोई बताना चाहे कैसे बन रहा है ये, एजाज भाई बता दे, तरमी से इर्मी जी कैसे बन रहा है। ये सबसे पहले तो हम अलामत मुजारा हटा देते हैं। हेलो, आ रही आवाज, आ रही है बिल्कुल आ रही है। हाँ, सबसे जी पहले जी तो अलामत मुजारा हटा देंगे तो ता हटाने के बाद रा बच जाती है, ठीक है ना। फिर हम ठीक आयन कलमा पर देखते हैं, कि इसमें जेर है, ठीक है। ठीक है। तो अगर ये हम्म, जेर है तो ये अब हम क्या करेंगे, हमजा के साथ जेर को लेके आके मीम के नीचे जेर दे देते हैं। ऐसे इर्म हुआ, लेकिन इर्मी लिखे बोल रहे हैं, तो ये अच्छा अमर अब बन जाएगा। हाँ इसमें अब हरूफ इल्लत को ख़त्म कर देंगे ये। हाँ, उरूफ हर इल्लत को खत्म कर देंगे। जी जी, हर्फ इल्लत को, माशाल्लाह, ठीक है, बहुत अच्छा। आप दोबारा मैं आपको बिल्कुल, दोबारा बताऊं, ठीक है, दोबारा दोबारा। तो जी जी जी। माशाल्लाह काफ़ी भाई और बहनों को समझ आ गई है, जिनको नहीं आई दोबारा देख लें। वो ये बता रहे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह। जो अमर होता है ना, वो मुजारे से बनता है। अमर किससे बनता है? जी मुजारे बनता है। तो अमर गायब, अमर गायब है होता है, अमर हाजिर भी होता है, अमर मुतकल्लिम भी होता है। अमर गायब जो होता है मुजारे गायब से बनता है, अमर हाजिर मुजारे हाजिर से बनता है, अमर मुतकल्लिम मुजारे मुतकल्लिम से बनता है। 3 तरीके आपने याद रखने हैं, ठीक हो गया। अमर गायब का बिल्कुल आसान तरीका है अमर गायब और मुतकल्लिम का। वो क्या है? जैसे लियस्मा, क्या है? लियस्मा, लियद्रिब, लियफ़अल, ये अमर गायब है। इसको हमने यद्रिबु यस्मउ मुजारे से बनाया। बस इस तरह किया कि शुरू में लाम लाए हैं, लाम अमर लाए हैं, और आखिर को साकिन कर दिया है। यद्रिबु से क्या होगा? लियद्रिब। यस्मउ से क्या होगा? लियस्मा। बस इतना सा है अमर गायब में क्या है। अस्माउ से क्या होगा? लिअस्मा। बस आगे ये बात है कि अगर ऐसा कोई सीगा है जिसके आखिर में हर्फ इल्लत आता है तो वो गिर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यारमी से क्या हो जाएगा? लियारमी। ये अमर गायब का तो यारमी। बिल्कुल ही आसान तरीका है। नाले मिठो समझ आ गई? नाले मिठो को? जी हजरत बिल्कुल आ गई समझ। हाँ, वही दर्शद को समझ आ गई? जी सर आई। ठीक है। अब अमर हाजिर की बात हो रही है। गायब तो बिल्कुल ही आसान है ना, कि शुरू में लाम अमर डालो, आखिर को साकिन कर दो, बस। यद्रिबु से यद्रिब, यस्मो से यस्मा। अगर कहीं हर्फ इल्लत आ जाए उसको गिरा दो, बस। यादो से यादो, ठीक हो गया। ये बिल्कुल। अब अमर हाजिर जो है उसके बारे में कहते हैं वो मुजारे हाजिर से बनता है। जैसे इद्रिब होगा ना, वो तद्रिबु से बनेगा, वो इस तरह बनेगा। या इस्मा जो है ना, मुजार इस्मा 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 तस्मा से बनेगा। इस तरह करेंगे कि इस्मा बनता है तस्मा से, अलामत मुजारे ता को गिरा दिया। और जब ता को गिरा दिया और आखिर को साकिन करेंगे, लेकिन जब ता को गिराएंगे, ता के बाद सीन जो है ना साकिन है, साकिन से इब्तिदा नहीं होगी, तो हमें शुरू में हमें हमजा लाना पड़ेगा, ठीक है ना, हरफ को पढ़ने के लिए, इस कलमे को पढ़ने के लिए। तो शुरू में हमजा ले आएंगे, और हमजा जो आएगा उसको हमने हरकत कौन सी देनी? वो कहते हैं कि सेकंड लास्ट वाला जो कलमा है ना, यदि तस्माउ आइन से पहले जो कलमा है उसको देखना है, सेकंड लास्ट को देखना है। कि अगर उस पर जबर या जेर हो तो हमजा को जेर दे दो, इतनी सी बात है। अगर उस पर पेश है तो हमजा को पेश दे दो, ठीक है। तस्माउ था तो ता गिर गई, इस हमजा ले आए, ठीक है। सेकंड लास्ट को हमने देखा कि उस पर जबर है तो हमजा को जेर दे दी, क्या गया? इस्माउ। आखिर को साकिन कर देंगे, क्या जाएगा? इस्मा। इस्मा। इस्माउ, तस्माउ से क्या होगा? इस्मा। तदरीब से क्या जाएगा? इद्रिब, ठीक है। इसी तरह तन शुरू है, तन शुरू से हमने अमर हाजिर बनाना है, ठीक है। ता को गिरा दिया, अब नून साकिन है, अब शुरू में हमजा ले आएंगे। सेकंड लास्ट को देखेंगे, तन शुरू साथ पर पेश है तो हमजा को पेश देंगे, तो क्या जाएगा? उन शुरू हो जाएगा। आखिर को साकिन कर देगा, उन शुरू हो जाएगा, उनसुर उनसुर उनसुर। समझ आ गई सबको? जी मोहम्मद अहमद साहब। सर ये आराब का तरह दोबारा बता दीजिएगा, जब तन शुरू और पेश कब आएगी? देखें हमने तन शुरू आपने गर्दान पढ़ी है ना, तन शुरानी तन शुरू, ठीक है। अब तन शुरू से हमने अमर हाजिर बनाना है। अगर अमर गायब बनाएंगे तो वो तो आसान है, लियनसुर हो जाएगा। रह जाएगा अमर हाजिर का। अमर हाजिर जो है मुजारे हाजिर से बनता है, यानी अमर को हमने बनाना है तो मुजारे हाजिर क्या? तन शुरू है, तन शुरू।
تو اس میں تا کو ہم گرا دیں گے، تنصرو کی جو تا ہے اس کو گرا دیں گے، آگے نون ساکن ہے، نون ساکن سے ابتدا نہیں ہوگی، پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں شروع میں حمزہ لانا ہے، جب ہم نے حمزہ لانا ہے تو اس کو ہم نے حرکت کون سی دینی ہے، کہتے ہیں کہ سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے نا اس پر جو حرکت ہوگی حمزہ کو وہ حرکت آئے گی، مطلب اگر سیکنڈ لاسٹ والا ہے اس کو پیش ہے تو حمزہ کو پیش دے دے، اگر سیکنڈ لاسٹ والے کو زبر یا زیر ہے تو حمزہ کو زیر دے دیں۔ تنصرو میں دیکھا سورو، تنصرو را لاسٹ میں، اور سیکنڈ لاسٹ کیا ہے، سواد ہے، سواد پر کیا ہے، پیش ہے، تو حمزہ کو دیں گے پیش، تنصرو سے ہو گیا انصرو، اور آخر کو ہم ساکن کر دیں گے۔ ایک اور قانون کیا ہے کہ شروع میں حمزہ لا کے اس کو کیونکہ سواد کو پیش دیں، حمزہ کو پیش دیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے، تنصرو سے کہا جائے گا انصر۔ جی محمد احمد جی سر بہتر۔ اس طرح فا عین اور لام ہے، اس میں سے اگر تفعل ہے تو تا کو ہم گرائیں گے تو حمزہ کو لانا پڑے گا، اور عین جو کلمہ ہے اس کے اوپر اگر زیر اور زبر ہوگا تو ہم حمزہ کے اوپر زیر لے کے آئیں گے، اور اگر عین کے اوپر پیش ہے تو ہم حمزہ کے اوپر پیش لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، بس یہی بات ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، آپ کا امر بن جائے گا، امر حاضر۔ جی ذوالفقار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے سر۔ جی جی، ان کو مزید اگر آپ اس کو سمجھانا چاہیں، کل آج آخری ہے انشاءاللہ، آج پھر آپ کو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں سارے دن کو، امر یاد نہیں ہے وہ اس امر کو یاد کریں اور قوانین کو دیکھیں، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے امر، ٹھیک ہے جی، تاکہ کل یہ کمی نہ رہے کہ یار وہ ہمیں تو اپنا ذوالفقار صاحب آپ اپنے انداز میں پہلے امر کی گردان ان کو سمجھائیں کہ یہ گردان ہے، اور لام تاکید بان تاکہ سکیرہ کو فی الحال رہنے دیں، صرف امر کی سادی گردان ان کو یاد ہونی چاہیے، تو آگے لام تاکید کی طرف تھوڑا سا ان کا لو، تو ان کو دوسرا بنانے کا طریقہ، تاکہ جب ہم جیسے نا سورہ یاسین میں ایک لفظ آتا ہے جی، تو اس میں بھی بہت ساری پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کیسے پڑھیں گے، وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، آپ جب ان کو سمجھائیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک منٹ، جی جی ان کو سمجھائیں، میں ذرا وہ آپ کو بتاتا ہوں، اس میں جی جی پریشانی ہوگی تھوڑی سی۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ ہاں جی دوستو، کس کو سمجھ نہیں آئی امر بنانے کی؟ اس پہ تو بڑی محنت کی تھی، بہت محنت کی ہے، یہ تو میں ابھی استاد صاحب کو کیا بتاؤں۔ لاسٹ ویک پہ تو اس کو بہت اس کی محنت کی تھی، اس سے زیادہ اچھا ٹاپک تو کوئی سمجھ نہیں آیا، اتنا ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے، سمجھایا ہے، ابھی سارے اپنے بولنے سے شرماتے ہیں، بس مسئلہ یہی ہے۔ ہاں اصل میں اس کا فائدہ یہ سیٹ کر لے نا سب، کہ جی اس میں کم از کم جو ہے نا، ویسے تو زیادہ ٹائم دینا چاہیے، لیکن کم از کم آدھا پونا گھنٹہ جب تک سیلف اسٹڈی نہیں کریں گے نا، یہ میں اپنا مطلب بتا رہی ہوں، تب تک جو ہے نا چیزیں اوپر سے گزر رہی ہیں، تھوڑا آدھا پونا یہ گھنٹہ۔ جو مشقیں آج لکھی ہیں تقریباً میرے 2-3 گھنٹے لگے ہیں، یہ عربی کا معلوم سب سے مشکل ٹاپک یہ تھا آج کا، یہ حقیقت ہے، صحیح 3 بات ہے۔ گھنٹے کم از کم میرے لگے ہیں، جب اس کو میں نے ترتیب دیا، 2-3 کتابوں سے ترتیب دیا، پھر مثالوں کو درمیان میں سیٹ کیا، تو نہیں ہر یہ ایک چیز بہت کا ٹائم لگتا ہے، اتنے میں تو میں جیسے آپ سبق یاد کر لوں گا۔ عمر گائیڈ کو جو بھیجا جی تھا نا، اس میں جی جی، تو یہ ماشاءاللہ جو زیادہ کہتے ہیں نا گڑ ڈالا ہے اس کو اتنا میٹھا ملے گا، ہم ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں نا کہ اتنا کام ہو گیا، اتنا جی، کام ہو گیا، سب کو آتا ہے لیکن شرماتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سورہ یاسین میں آتا ہے نا، اب یہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، آگے ہم کیا پڑھیں گے؟ اتنا بھی ہو، ہاں ہاں حمزہ وصل آ گیا نا۔ ہاں، اب ہم سیکنڈ لاسٹ لائن میں لاسٹ، ہاں اتبعوا، اب یہاں کچھ پریشان ہوتے ہیں کہ اتبعوا، ہم اتبعوا کیوں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہی ہے نا، تتبعوا تھا تو اس کو تا کو گرا دیا، حمزہ لے آئے، ٹھیک ہے نا، تو حمزہ کو کسر دے، کیونکہ اتبعوا اس کو ہم یہ یعنی کہ یہ امر کو سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح قرآن پاک میں سمجھ آ جائے، جیسے اوپر آ گیا وَضْرِبْ، یہ کیا ہے، یہاں رکوع ختم یہ ہوتا ہے، درب اس کے بعد درب ہوگا نا۔ ہاں یہ تدریبو سے ادرب ہوا ہے، جی، تدریبو سے کیا ہو جائے، واو آ گیا تو پھر الف، اس میں جو حمزہ جو ہے یہ وصل ہے نا، اس لیے وہ نہیں پڑھا جا رہا، وَضْرِبْ نہیں ہوگا۔ وَضْرِبْ ہوگا، یہ بھی امر ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ کو
جو ہے وہ سر جیسے اب یہ اتابیو یہ تتابیو سے آیا ہے تو جب تتابیو تھا تو آئین کے اوپر بھی پیش تھی اور واؤ کے اوپر بھی تو پیشتا نہیں ہو سکتی. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم قاعدہ بناتے ہیں نا وہ واحد سیغے سے بناتے ہیں. تتابیو تتابیو ٹھیک ہے نا. تو اب سوال دوبارہ آپ کریں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جیسے تسمعو تھا تو ہم نے اس سے اسمعو اسمع کر دیا. تو اسی طرح تتابیو اتابیو ہے تو یہ تتابیو سے نکلا ہے کیونکہ اس کا پہلا تا جی. تو اب جو آخر جو واؤ ہے اس کے اوپر ساکن آ گیا, لیکن جس سے یہ نکلا ہے تتابیو اس کے اوپر آئین کے اوپر تو پیش تو ہے لیکن واؤ کے اوپر ساکن نہیں ہوگا. یہ جمع کا صیغہ ہے نا, یہ جمع کا صیغہ ہے. اتبعو یہ جمع کا صیغہ ہے. اتبعو اتبعان اتبعو اتبعو اتبعا اتبعو صحیح سے بہتر ہو. یہ جمع کا صیغہ ہے. اتبعا اتبعو اتبعا اتبعو. جیسے آتا ہے اسماء 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 اسماء, تو اسماء طرف نہیں جائے گا. ہم شروع کریں گے اسماء, گردہ جو ہمارا قانون کہاں سے چلے گا؟ اسماء سے چلے گا. اسی طرح اتبع 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 اتبعو ٹھیک ہو گیا. اس کو مزید آپ ان کو ذرا سمجھائیں. میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو ان کی گردان سنیں. یہ ہمارے بھائیاں سارے جن میں تھوڑی سی کمی ہے نا اس چیز کی, تو آپ دیکھیں اس اوپر والے قال یا قوم اتبعوا اس میں بھی ہے اتبعوا ہے, وہ میم کے ساتھ آگے مل گیا نا حمزہ جو ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اب ان کو تھوڑا سا مزید کو بتائیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر وہ جو اس کی آپ پریکٹس کریں اپنا جو ابھی ہم عربی معلم کی مشق کرنی ہے. جی ہاں, اس کو تھوڑا سا کر کے نا پھر آپ ادھر مشق کر لیں. جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں جی دوستو ساتھیو, اچھا السلام علیکم جی وعلیکم السلام. جی سفیان بھائی اتبعو یہ بات صحیح سے کیا نا, یہ جی یہ صحیح کا کیا نا صحیح؟ ہاں صحیح ہے نا. یتبعو ہاں نہیں میں مضاف سمجھا ہوا, اصل میں صحیح طرح کہتے ہیں مضاف سمجھ لیا. مضاف تو نہیں ہے. اتباع اتباع کون سا صیغہ بنے گا؟ اتباع اتباع اچھا کس کو ابھی امر کی کوئی سمجھ آتی ہے تو بتائے گا, کس کو نہیں سمجھ آئی وہ پوچھنا چاہتا ہے پوچھیں, شرمائیں نہیں, تاکہ پھر آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, یہ مشکل ٹاپک ہوتے ہیں, ہم نے پہلی بار یہ اس سلسلے میں آئے ہیں تو کام کی مصروفیت بھی ہوتی ہے. جتنا بھی سمجھا لیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. یہ ہمیں پہ نہ جائیں گے ہم نے کہہ دیا جی ہم نے تو بہت سمجھایا تو پھر کیوں نہیں سمجھ آئی, تو ویسا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ویسے ہم کہہ رہے ہیں تو سمجھ آنی چاہیے. جس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ اس کو بتائیں گے. جتنی ہمیں سمجھ ہوئی اتنی نوشین بیان میں سمجھ آیا, جو ہم نے سمجھا ہے ہم سمجھائیں گے. عتیق صاحب ہیں وہ پھر بھی سمجھ نہیں آتی, پھر استاد محترم کو ہم ریکویسٹ کریں گے جی آپ پھر دوبارہ سے بتائیں کہ ہماری جو سمجھانے میں کوئی فرق آ رہا ہے, نہیں سمجھ آ رہی. تو اس لیے جو کچھ بھی آتا ہے جس طرح آتا ہے وہ بولیں, نہیں آتا تو وہ پوچھیں. کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو ایک یہاں پہ پہلے نوشین بیان نے پڑھا بھی ہے, اسی جگہ پہ آتے ہیں 28 پیج ہے اس کا صرف کا جو ہے نا. جیسے ترمی سے ارم آپ نے بتایا, اجاز صاحب آپ نے بتایا تھا ترمی سے ارم آپ بتا رہے تھے, اور اسی کے بعد آگے تخشا سے اخشا. یہ تخشا سے اخشا کیسے بنا؟ تخشا ہے نا یہ پیج نمبر 28. بالکل یہ تخشا سے اخشا کیسے بنا؟ اس میں جیسے میں نے بتایا کہ میں نے بولا تھا کہ علامت مضارع ہٹ جائے گا, جیسا کہ آپ نے میرے کو بتایا تھا. تو اس کے بعد خشا ہو گیا ہے نا, خشا, اور اس آخری میں حروف علت ہے نا. خشا خاص ساکن رہ گیا نا. ہاں, اور اس کے جو مطلب عین کلمہ پر جو ہے زبر ہے یا کھڑا زبر ہے, کھڑا زبر ٹھیک ہے. اسی کے لیے جب اس کے لیے حمزہ وصل لائیں گے
تو زبر اور زیر کے لیے ہمیشہ زیر ہی لیں گے، اسی زیر سے لیں اکشا گے، بن گیا اور حروف علت ہٹ گیا، حروف علت ہٹ گیا تو اکشا بن گیا، ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح۔ الحمد اور اگر للہ۔ عین کلمہ تو مضموم ہے تو حمزہ وصل یا مضموم شروع میں لگا دو، اگر حرف علت نہ ہو جیسے تانسر سے انصر، اس کا تا کو ہٹایا، حمزہ الوصل ہے نہ، جو ساری علامت مدار تا ہٹایا تو نون آگے ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد صاد عین کلمہ اس پر پیش آیا تو اس آخر کو ساکن کر دیا، حمزہ جب لائے تو اس کو عین کلمہ کے مطابق پیش دے دیا، عنصر بن گیا۔ نیچے پھر آ گیا اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تد او سے ادو، سیم وہ تخشا والا قاعدہ ہے، عرمے والا، اسی طرح یہ بھی بن گیا۔ ذوالفقار بھائی جی نام جی، وہ میں نے گردان سنا نہیں، ہاں جی سناؤ گردان۔ کل نیٹ نہیں چل رہا تھا اس لیے آیا نہیں تھا، یاد نہیں رہی۔ اسما سے استاد مطر میں نے کہا تھا یسما، لیسما 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 لتسما لتسما لیسمانا، اسما 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 اسمائی اسماؤ اسمائی اسما اسمانا، لیسما لنسما، پھر مجرور جو ہے لیسما 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 لیسماؤ، لتسما لتسما لیسمانا، لتسما 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 لتسماؤ لتسمائی لتسما لتسما لتسمانا، لاسما لنسما۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا ابھی آگے اس میں اور آ رہا ہے، امر میں جو ہے نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے اور نون اعرابی گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اسمانا آیا نا، اسمانا یہ نون ضمیر کا ہے، نون جمع ہے مؤنث کا، تو اسماعی آیا تھا وہاں پر نون اعرابی گر گیا نا، اسما اسمعا اسمعو، یہاں پر اسمعا اس میں بھی نون اعرابی ہے، یعنی نون اعرابی گر گیا، اسمعونا یسمعونا سنا اس میں بھی گر گیا، پھر اسماعینا یہ تسمعینا تھا، اسماعی رہ گیا، اس میں نون اعرابی گر گیا، تو اسماعی اسمع اسمعنا یہاں پر نون جمع مؤنث ہے، یہ باقی رہا ہے، یہ بول رہے ہیں امر میں نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے اور نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے۔ پھر آگے نون ثقیلہ و خفیفہ جس طرح مدارے میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں لام تاکید نہیں آتا، جیسے اسمعنا اسمعان اسمعنا اسمعنا اسمعان، ٹھیک ہے نا، اسمعنا اسمعان اسمعنا، یعنی اس میں وہ باقی رہتا ہے لیکن لام تاکید نہیں آتا۔ اس کی پیچھے گردان اس کی بھی پہلے گزری ہے میرے خیال، پڑھی ہے اس کی گردان؟ بالکل اس کی بھی پڑھی ہے پیچھے۔ اچھا آگے کیا آئے گا، آگے چلا، اچھا امر بانون تاکہ ثقیلہ آ گیا تھا، یہ ہمارا سبق ابھی کرنٹلی یہی چل رہا ہے، یہی چل رہا تھا۔ پھر آگے لام تاکید مفتوح ہوتا ہے، اس کے معنی ضرور، لام امر مکسور ہوتا ہے اور اس کے معنی چاہیے کہ، یہ پڑھتے ہیں نا جو اب اس میں لے واحد غائب جو ہے مذکر غائب کے صیغوں میں جو پڑھتے ہیں، لیسمع چاہیے کہ وہ سنیں، اس کا معنی یہ بنے گا چاہیے کہ وہ سنیں، لیسمع چاہیے کہ وہ دونوں سنیں، لیسمعو چاہیے کہ وہ سب سنیں، وہ سب مرد، لتسمع چاہیے کہ وہ ایک عورت سنیں، لتسمع چاہیے کہ وہ دو عورتیں سنیں، لیسمعنا چاہیے کہ وہ سب عورتیں سنیں۔ پھر اگر اسمع تو سن، اسمع تم دونوں سنو، اسمعو تم سب سنو، اسمعی تم ایک عورت سن، اسمع تم دو عورتیں سنو، اسمعنا تم سب عورتیں سنو۔ پھر لاسمع چاہیے کہ میں سنوں، لنسمع چاہیے کہ ہم سنیں، ٹھیک ہے نا، اس کا ایسے معنی بنے۔ بالکل بالکل۔ تو آگے حمزہ، میں بول رہا تھا نا جی یہ تو بالکل ہو گیا امر کا، اور اگر اس کا بھی تھوڑا کر دیتے، کس کا؟ لیدری بننا، جو ابھی جو امر بانون تاکید ثقیلہ کا جو چل رہا ہے کرنٹلی، ٹھیک ہے، ایک منٹ، ایک آخری ترجمہ کر دیتے ہیں، لیدر بننا لیدری باننی، ایک منٹ اس کو ایک منٹ، میرا یہ موبائل کا ایسا مسئلہ ہے نا، پیج آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ہاتھ لگتا ہے نا پیج سارا نکل جاتا ہے۔ یہ میں نے اسکرین شیئر کی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ پھر باریک ہے نا، مجھے اینک لگانی پڑتی ہے۔ ایک سیکنڈ،
میں اس لیے اوپن کیا. آخری اس میں تھا نا حمزہ وصل، وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے، جیسے فَطْلُب، ثم مطلب، فا اس میں آ گیا عطفہ آ گیا، ثم عطفہ آ گیا نا، اس لیے اطلب سے آ گیا فَطْلُب. جیسے اتنا بھی اوپر اس میں پہلے ہم نے جو سورہ یاسین میں استاد نے دکھایا، اسی طرح ثم مطلب حمزہ لکھنے میں رہتا ہے اس میں لیکن پڑھنے میں جو نہیں آتا ہے. یہ اس کی مثالیں ہیں. اچھا امنا اس میں نا یسمعنا اس میں بولتے ہیں نا یہ نہیں پڑھنا، لام امر نہیں پڑھنا. یدربنا یدربان یدربنا تدربنا تدربان یدربنان، یہ والا بول رہے ہیں آپ. کیا نام آپ کا؟ اعجاز صاحب. جی 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 بولے بولے. کس کی بات؟ اسی کی بات کر رہے ہیں. اس کا کیا اچھا اس کا ضرور ضرور کا معنی آ جاتا نا. ارے ضرور ضرور آ جائے گا، بڑھ جائے گا نا. ضرور تم ضرور ضرور مارے گا ایک مرد، ضرور ضرور ماریں گے دو مرد، ضرور ضرور ماریں گے سب مرد، ضرور ضرور مارے گی ایک عورت، ضرور ضرور ماریں گے دو عورتیں، ضرور ضرور ماریں گے سب عورتیں، ضرور ضرور مارے گا تو ایک مرد. یہ معنی بنے گا اس کا. ٹھیک ٹھیک. اور غائب میں چاہیے آ گیا تھا، چاہیے کہ ضرور ضرور مارے وہ ایک مرد. وہ جب آئے گا نا لام ساتھ لام امر لگے گا نا، تو جو غائب کے سیگے ان رب کے ساتھ اور متکلم کا سیگے ان کے ساتھ چاہیے کہ لگے گا. چاہیے کہ لگے گا. ٹھیک. پھر چاہیے کہ لگے گا. اور اگر امر کا سیگا ہوگا حاضر کا، اس کے ساتھ چاہیے کہ نہیں لگے. وہ تو ڈائریکٹ اس کو حکم دے رہے ہیں نا. تو جو غائب میں ہے اس کو غائب میں حکم تو نہیں دے سکتے نا. ایک آدمی دور بیٹھا ہے، ابھی آپ اعجاز صاحب انڈیا میں بیٹھے ہیں تو میں پاکستان میں، تو میں اگر کہوں کہ تو کر، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا. میں کہوں چاہیے کہ تو کرے، چاہیے کہ وہ کرے، تو نہیں کر، چاہیے کہ وہ کرے. ایسے ہوگا جو دور بیٹھے. اپنے لیے بولے کہ میں اپنے آپ کو حکم کیسے دوں گا کہ تم کرو میں کروں، وہ ہوگا چاہیے کہ میں کروں، چاہیے کہ ہم کریں. سمجھ گیا نہیں؟ بالکل بالکل. تو میرے خیال میں تو اتنی، اس سے زیادہ تو پھر صاحب ظاہر ہم اسٹوڈنٹ پروفیسر ہیں نہیں، اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتے. بس اتنا کافی ہے، بس اتنا ہو جائے نا بہت ہے. تو پھر آگے چلیں پھر اس کی طرف. عربی کا معلم جو مشق کرنی ہے ہم نے، اس کی جو ہے نا یہ پہلا والا میں کرتی ہوں. صحیح ہے جی. مشق نکال لیں جی صاحب عربی کا معلم. کوشش کرتے ہیں. یہ عربی کا معلم نمبر 4 کا پہلا سبق نا صاحب. جی 4 نمبر جلد، پیج نمبر اس کا آئے گا 22 آئے گا نا اس کی. مشق نمبر اس کی وہ ہے نا اپنا 11 نمبر 64 ہے. 11 تھی نا مشق نمبر. عربی کا معلم جلد نمبر پہلی. نہیں پہلی کا نہیں، یہ تو چوتھی جلد کا کر رہے ہیں جو عدد معدود کا کر رہے تھے. نہیں ابھی جو حضرت نے سبق پڑھایا نا. ہاں اچھا آپ وہ کریں کل. اب سمجھ آئی. وہ تو ہو چکی ہے نا کل والے، ابھی والے تو کل کریں گے نا. بس ٹھیک ہے میں سمجھ گئی. ٹھیک ہے. ہاں جی. عربی کا معلم اس میں رہتی ہے نا مشق ہماری. یہ مشق نمبر 64 ہے، پیج ہے 22. آ رہی آواز جی؟ یہ بھلی آپ میں سے کوئی کرے. یہ پیج نمبر 22 اور جلد نمبر 4 میں. جی جی ٹھیک ہے. مشق نمبر 64. اعجاز صاحب پڑھیں گے آپ. یہ خمسہ لکھا ہوا ہے، اس کے آگے خالی جگہ ہے. اور خمسہ جو ہے یہ عدد جو آتا ہے 1 سے لے کر 10 تک. معدود اس میں آ جائے گا. اس میں معدود کیسے آئے گا؟ یہ عدد ہے، یہ 1 سے 10 تک. یہ خمسہ یہ مؤنث بن رہا ہے جی. تو اقلامی آ جائے گا یہاں پہ 5 کلمے. 5 کلمے اقلامن. یعنی کہ اس کا کلیہ یہ ہے کہ معدود جو ہے وہ مجرور ہوگا، جمع میں ہوگا اور حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے. اسکرین شیئر کر سکتے ہیں.
آپ کے پاس نہیں ہے؟ اچھا ایک منٹ میں کرتا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے پاس تو جلد 4 میں یہ ہے ہی نہیں. جلد 4 میں نہیں ہے میرے پاس جلد 4 تو وہ مطلب بھیجیے نا جو مطلب ان کی ایکسرسائز کی ہوئی ہے. اس میں تو مجھے یہ ایکسرسائز میں نے شام سے ڈھونڈی ہے، مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. پیج اچھا نمبر ایک آپ پیج نمبر یقین بھائی نہیں ایک نسیم بھائی، سیکنڈ. میں نے بھی دیکھا تھا اس کو. یہ آپ کے پاس ہے، اسی میں آپ دوبارہ اوپن کریں. اس میں عربی مولے میں بھی میں نے کتاب شیئر کی ہے PDF. 4 علیحدہ کتاب ہے اور دوسری علیحدہ ہے. ابھی جی میں جی نے شیئر کیا نا، اس کو اوپن کریں نا آپ ٹھیک ہے آپ کے گروپ میں. اب دوسرا یہاں پہ آ گیا ثلاثہ. دوسرا آ گیا ثلاثہ. ثلاثہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے، مذکر ہے. مذکر ہے. اور اس کی جمع کیا ہے؟ اس کا کیا آئے گا؟ معدود. اس کا معدود آ جائے گا مؤنث. اگر ہاں اور وہ بھی جمع میں. یہ 1 سے لے کر 10 تک جتنے بھی معدود آئیں گے نا، سب کے سب جی جمع میں آئیں گے اور مکسور آئیں گے. بالکل. تو خیال اس کا یہ ہوگا اگر معدود مذکر ہے تو عدد جو ہے وہ مؤنث آئے گا. ابھی ہمارے سامنے ابھی عدد ہے، ہم نے عدد کو دیکھنا. عدد اگر مذکر ہے تو اس کا معدود مؤنث لائیں گے جمع میں اور مکسور. اور عدد ہمارے پاس اگر مؤنث ہے تو اس کا معدود ہم مذکر لائیں گے، جمع میں لائیں گے اور مکسور لائیں گے. یہ 1 سے 10 بالکل تک. سمجھ میں آ گیا، الحمدللہ آپ نے اور اس سمجھایا میں بھی جو تھا. پہلا اور اس میں جو 1 ہے، جو اس کو واحد اور اثنا 1 اور 2، یہ جب بھی آئیں گے تو یہ ایک دوسرے کی صفت بن کے آئیں گے. صفت بنے گا، یعنی کہ جب ہم بولیں گے نا ولدن واحدن، ایک لڑکا، اس کی صفت بن گیا. یہ ولدان اثنان، 2 لڑکے، اس کی صفت بن گیا. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں جی. ثلاثہ تو یہاں پہ میں ثلاثو و رقاتن واو نہیں آئے گا، اس میں واو نہیں آئے گا. اچھا ٹھیک ہے، ثلاثو رقاتن ہے نا. پورے مضاف بن کے آئیں گے. جیسے ابھی پڑھا نا آپ نے ثلاثو رکعاتن، یہ مضاف بنتا ہے. خمسۃ رجال یا خمسۃ اقلام، یہ رجال مضاف اضافہ الیہ بنتا ہے. خمسۃ مضاف بنا، یہ مضاف الیہ بنا. اب یہ اشارت ہو گیا یہ مؤنث. تو اس کا جو بن جائے گا یہاں پہ تلامذتن. تلام آگے مذکر آئے گا نا. ہاں مذکر آئے گا. مذکر آئے گا. تلامیزہ یا تلامزہ، تلامزن ہے یا تلامیزن ہے. کیسا بنتا ہے؟ مذکر کیا ہے؟ تلامیزتن. اچھا ٹھیک ہے، آگے 4 نمبر. پھر عشرہ بول رہے ہیں مگر یہاں پہ یہ مذکر بتا رہے ہیں. یہ مذکر بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، مذکر بتا رہے ہیں تو یہاں پہ ہو جائے گا تلامذاتن. تلامذاتن ٹھیک ہوگا. بناتن بھی کر سکتے ہیں، بناتن بھی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. ہاں ایکچولی میں یہاں پہ سبق بھی دیکھ لے رہا ہوں. اچھا ہاں بناتن بھی کر سکتے ہیں. اتنا لڑکی اشارہ 13 نمبر آیا. یہ اتنا اشارہ یعنی یہ 12 ہے. اتنا اشارہ، 12 اتنا اشارہ کا جو اتنا ہے نا، اتنا اشارہ میں اتنا جو ہے یہ مورب ہے، اشارہ مبنی ہے. آگے اس کے بعد ہے اتنا تا اشارہ، یہ بھی مورب ہے. اتنا تا اشارہ مبنی ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی سارے ہیں نا وہ سارے مبنی ہیں. اس میں 1 سے لے کر 10 تک. صحیح. اس میں اتنا تا اشارہ یہ مورب ہے. اتنا صرف پہلا جز اتنا. ہاں جی آگے. تو اتنا اشارہ شہرن لکھتی نہیں. اتنا اشارہ شہرن. اتنا اشارہ شہرن. شہرن تو مذکر نہیں ہے. تو اس میں سبھی یہ جو ہوں گے نا برابر ہوں گے. ہاں یہ 11 تک آ گیا. یہ 11 آ گیا. اس میں سارے برابر کا قانون ہے. اس میں تینوں برابر ہوں گے. تینوں برابر ہوں گے. اس میں جو منصوب ہوگا معدود منصوب ہوگا. پہلے والے میں 1 سے 10 تک مجرور تھا جمع میں، یہاں پر منصوب ہوگا اثنا میں اور واحدہ میں. ان دونوں میں ایک جیسے آئیں گے. 11 اور 12 میں ایک ہی جیسے آئیں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسنتا اشرتا. اب اس میں یہ سنتن. اسنتا اشرتا سنتن. ٹھیک ہے. یعنی یہ مؤنث ہے تو سبھی مؤنث ہو جائیں. جی جی سبھی مؤنث ہو گئے. اسنتا اشرتا عینن جی وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے آگے.
اب احد عشرہ یعنی 11 کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو اس میں بھی سب برابر آئیں گے، کوكبن. جی کوكبن، ٹھیک ہے. احد عشرہ کا اشارہ کوكبن، ٹھیک ہے. اور پھر ثلاثہ عشرۃ، ثلاثہ مذکر ہو گیا، عشرۃ مؤنث آ گیا، مؤنث آ گیا. ہاں تو یہ ہو گیا یعنی ثلاثہ، یعنی 13 کے بارے میں بولا جا رہا ہے. 13 کے بارے میں، 13 سے لے کر 99 تک یہ ایک قاعدہ ہے. ہاں تو کلمۃ معدود جو ہے اس کے مخالف ہوگا، معدود اس کے مخالف ہوگا، مذکر آئے گا، مؤنث آئے اکثر، گا. ہاں مذکر آ جائے گا کلمہ. ثلاثہ عشرۃ حدیقۃ بنتً طالبۃ ہاں دجاجتن، دجاجۃ، کوئی بھی ہے مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے. اس احدی کے بعد وثلاثون، احدی 15 کے بارے میں ہو رہا ہے خمسۃ عشرہ. جی خمسۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ٹھیک ہے. تو اس کے حساب سے ادنن کیا ہے نا، ادنن، اذن، اذن کان، ہاں کان تو مؤنث ہے، تو خمسۃ بھی مؤنث ہے. اذن جوڑا ہے نا جسم کو، مؤنث ہے. جی خمسۃ مؤنث ہو گیا، عشرہ مذکر ہو گیا. ہاں تو آپ تو اس میں قاعدے کے عدد کے مطابق لائیں گے نا، عدد جو خمسہ تک پہلا جز جو اس کے مطابق لائیں گے نا، تو ہاں تو اس کے مطابق اب ہم کو مذکر لانا ہے، ہاں مذکر لانا ہے. ہاں مذکر لاؤ نا، اذن تو مؤنث ہے. جی وہ سنو، خمسۃ عشرہ کلاب، کلاب وہ بھی صحیح ہے. کتا، کلبن جمع نہیں آئے گا، اس میں واحد آئے گا. بالکل واحد آئے گا اور منصوب حالت میں آئے گا، منصوب آئے گا، حالت نصب میں آئے گا. کلبن کہہ سکتے ہیں، کلبن، کلمن، طلبن، طلبن، بالکل طلبن، قلمن، کلبن، مطلب ہے کوئی بھی ہو. جی اب آگے ہمارے پاس عشرون یعنی 20، عشرونا. ٹھیک ہے. تو عشرون یہ اس کو عقود بولتے ہیں. عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، یہ یہاں تک جو ہے نا 90 تک، 10 سے لے کر 90 تک، یہ دہائیاں اس کو بولتے ہیں. عقود میں نے دہائیاں. اس کے بعد چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، مؤنث آ جائے، سبحان اللہ، بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور منصوب ہوگا واحد ہوگا. جی رجلن، عشرون رجلن، ٹھیک ہے. رجلن، عشرون 20 کتاب، آدمی. ٹھیک ہے. 20 آدمی، 20 آدمی، صحیح ہے. احدی وثلاثون، یہ بھی وہی والا کیس میں آ جائے گا، یعنی 11-12 والے میں احدی وثلاثون، احدی وثلاثون، 11-12 والا آ جائے. بالکل یہ تینوں احدی وثلاثون، احدی مؤنث ہے، ثلاثون کیا شہرن، شہرن، مجھے سمجھ نہیں. شہرن مہینہ، مہینہ، شہرن مہینہ جو ہے یہ مذکر ہے مؤنث ہے نہ، اس کا مذکر ہے مہینہ شہرن. نہیں یہ شہرن مؤنث ہے، مؤنث ہے. تو یہاں پر مؤنث لانا ہے نا، جیسے کی سورت میں کیا دیکھا لیلۃ الشہر، بقرۃ بھی مؤنث ہے. ہاں تو یہاں مؤنث نہیں، یہاں پر مؤنث لیں گے نا، واحد کا ہے نا. 11-12 دونوں میں 31-32 یہ سارے مؤنث آئے گا اس کے ساتھ. مؤنث آ رہے ہیں، مؤنث آنا چاہیے. احدی وثلاثون بقرۃ، احدی وثلاثون طالبۃ، احدی وثلاثون حدیقۃ، حدیقتاً، ٹھیک ہے. ہاں مؤنث آئے گا. ذوالفقار صاحب ایک سیکنڈ، یعنی یہ آپ اذن جو بولے نا کانوں کی جمع، یہ تو مؤنث کے واسطے بھی استعمال ہوتا اور مذکر کے واسطے بھی استعمال ہوتا. اذن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مؤنث ہے. ہاں ہے اصل مؤنث، مگر دونوں کے واسطے بھی استعمال کر سکتے. اچھا کر سکتے ہیں، ہاں مجھے اس کا نہیں پتا. تو واٹس یہ عین بھی ویسی تھے، قدمی بھی ویسی تھے. ٹھیک ہے، اگر کر سکتے ہیں تو صحیح ہے. ٹھیک ہے.
ठीक हो गया। आगे समान व अरबाउन। हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी, समान व अरबाउन 12 नंबर। 12 नंबर समानिन व अरबाउन। तो अब इसके हिसाब से समानिन जो हो गया मुज़क्कर हो गया, तो यहाँ पे हम लोग मुअन्नस लेके आएंगे सनतन जी दजाजतन, कोई भी ला मुअन्नस लाना है वाहिद। ठीक है आगे और कोई पढ़ ले, और कोई साहब पढ़े आप भाई? पढ़ लें जी, आप ही पढ़ेंगे? नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। चले पढ़े, कोई पढ़ना चाहे तो बता दे, नहीं तो पढ़ो। चले अगला बंदा जो पढ़ लेगा। ठीक है आगे 100 से पढ़े। 15 नंबर जी नहीं सॉरी 13 नंबर से पढ़े। हाँ जी सिंतान सब होना, कौन पढ़ रहा है? इसमें इस तरह से कर सकते हैं, नंबर 13 में सिंताने व क्या लिखा हुआ है सब ऊना, सिंताने व सब ऊना। अब इसमें सिंताने इसका जमा मना है, दूसरा इसना का मोनस मोनस लेकर आएंगे तो उसमें हम मोनस में बकरतन इसकी हाँ बकरतन बकरतन, ठीक है इमरातन बकरतन। उसके बाद नंबर 14 है अब मंसूब होगा, सब मंसूब आएंगे, सब मंसूब आएंगे। इसका कायदा ये होगा मंसूब आएगा, इसका वाहिद होगा, वाहिद होगा और मंसूब होगा। ठीक है। अब ये तिसअतुन व तिसऊन, अब इसको हम लगा सकते हैं, इसमें हमें मुज़क्कर लगाना है, मुज़क्कर लगाना है इसमें। मुज़क्कर में हम लगा सकते हैं इसका मुज़क्कर में वालादान राजुलान। हाँ जी उसके बाद जी मियतु वलदिन, मियतु ये 100 का आ गया ना, 100 में जो आएगा ये फिर मकसूर आ जाएगा। जैसे 1 से लेकर 10 तक था ना, वो मकसूर था, जमा मकसूर था, लेकिन यहाँ पर वाहिद मकसूर आएगा, मकसूर आ जाएगा। हाँ जी इसमें वाहिद मकसूर, अब वलदिन, इसमें वलदिन भी आ सकता है, बिनतिन भी, यानी कि मुज़क्कर मुन्नस दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, सही बात है। अब इसमें रजुलिन कह सकते हैं, राजुलिन कह सकते हैं, रजुलिन कह सकते हैं। नंबर 16 है मियतान, अब ये तस्निया में आ गया, अब इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन इसमें जो है ना ये मदाफ बनेगा, इसके बाद जो है सारे मदाफ बनेंगे। ये आगे नून इसका गिरेगा, मियाता राजुलिन बोलेंगे, या मियाता वालिन बोलेंगे, या मियाता बिनतिन बोलेंगे, नून गिर जाएगा इसमें, ये मदाफ इस्तेमाल हो गया, नून गिर जाएगा। और इसकी हम जो है ना सिंगुलर वाहिद लेकर आएंगे, वाहिद लेकर आएंगे, वाहिद मशहूर। तो मियाता बिनतिन कर दे या वलदिन कर दे, कर दे। मियाता बिनतिन भी सही, मियाता बिनतिन भी सही, वालदिन भी सही है। उसके बाद 17 है मियतुन व नंबर 17 मियतुन व सित्तूना, अब सित्तूना इसमें भी वाहिद आया और मंसूब आया, जैसे पहले ऊपर आ रहा है सित्तूना, इसमें जमल कैसे? जमा नहीं है, वाहिद और मंसूब। मैं कह रही हूँ कि इसको जमलन कह दें, जमलन कह सकते हैं, जमलन। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 18 है, 18 है सलासों में आते हैं, ठीक है, 100 300 सलासों में आते हैं 300 व खम्सा अशराता और कोकबन 25, हाँ 325 325, हाँ ठीक है, 25 नहीं 15 ना, हाँ खम्सा 10 है ना, अशराता 10 15 होगा, 315 कोकबन सितारे, कोकबन
सितारे, ठीक है। अभी नंबर जो है 19 में यहाँ पर मोनस आएगा ना, ये तीनों मोनस हैं, सारे मोनस हैं। अच्छा, हाँ, तीनों मोनस, सब मोनस हैं। तो इसमें क्या लेकर आए मोनस में? वही फकरतन लेकर आए, फकरतन। इमरातन ले आए, साअतन ले आए। ठीक है। वक़म 18 19 है अल्फ रियाल, रियाल, अब उसको मकसूर करेंगे। अल्फ रियालिन, इसमें मकसूर करेंगे, मदाफ बनेगा। और उसके बाद अल्फानी का मतलब तो 2000 हो गए ना। अल्फान 2 हो गया, अल्फान 2000 हो गया। हाँ, ये अल्फानी 2000 अल्फान 2000 हो गया, इसका भी फिर आगे नून गिरेगा तो